سلطان نے اپنے قدم حال میں رکھے، جب سامنے دادا جی غصے سے گھور رہے تھے، جبکہ امنا تن فن کرتی نیچے اتری اور اس کے پیچھے باقی سب بھی۔ امنا تیزی سے آیت کی جانب بڑھی، جو پہلے ہی ڈری سہمی سلطان کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جبکہ امنا جتنی تیزی سے آیت کی طرف بڑھی، سلطان نے بھی اتنی ہی تیزی سے اسے بازو سے پکڑتے خود سے دور دھکیلا۔ تم بے حیا لڑکی، ایک بھی قدم میری آیت کی طرف بڑھایا تو میں تمہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ سلطان نے ایک دم اتنی اونچی آواز میں داڑا کہ آیت بھی سہم گئی اور اس کے بازو پر گرفت اور سخت کاری، اتنی کہ آیت کے ناخن سلطان کے بازو میں چبھ رہے تھے، جبکہ باقی سب بھی ایک دفعہ سہم گئے۔ دادا جی نے آگے بڑھ کے امنا کو پکڑا، جو پاگل ہو رہی تھی۔ امنا میری بچی، تم ادھر آؤ، ہم آرام سے بات کرنے ہیں۔ کیا بات کرنی ہے آپ دادا جی؟ اس نے شادی کر لی اور آپ ابھی بھی بات کب ہو رہے ہیں؟ امنا چلاتے ہوئے کہا۔ اپنا آپ دادا جی کی گرفت سے آزاد کیا، جبکہ رخسانہ بیگم نے اسے پکڑا۔ یہ تم کس طرح بات کر رہی ہو دادا جی سے؟ رخسانہ بیگم نے ڈانٹنے والے انداز میں کہا۔ او پلیز، میں کوئی لیکچر نہیں سننا چاہتی، چھوڑیں مجھے، میں اس لڑکی کو جان سے مار دوں گی جو میرے اور سلطان کے بیچ آئی، امنا نے جنونی انداز میں کہا، جبکہ سلطان نے اس کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کے آیت کو اپنے اثار میں لیتے صوفے تک لایا۔ کہاں لے کے جا رہے ہو اس بے غیرت لڑکی؟ چٹاخ! امنا کے منہ پر پڑنے والے سلطان کے تھپڑ نے امنا کی بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ سب نے بے ساختہ منہ پر ہاتھ رکھا، جبکہ آیت کانپ رہی تھی۔ سلطان، تمہیں کس نے حق دیا میری بچی پر ہاتھ اٹھاؤ؟ سب سے پہلے اس صورتحال سے ہوش میں آتے دادا جی گرجدار آواز میں بولے۔ اس کی زبان بند کرنے کے لیے یہ ضروری تھا، اور پھر سے ضرورت پڑی تو مجھے دوبارہ ہاتھ اٹھانے میں بالکل شرم نہیں آئے گی۔ سلطان نے بھی سخت لہجے میں امنا کو جواب دیا، جو زمین پہ بیٹھی تھی، تھپڑ کی وجہ سے ہونٹوں سے خون نکل رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی لڑکی پر ہاتھ اٹھاتے؟ دادا جی نے امنا کو اٹھاتے کہا۔ جو لڑکی ہونے کا پاس بھول جائے اسے اس طرح یاد کروایا جاتا ہے، اور جو میری آئیوں کے لیے کوئی برا الفاظ استعمال کرے گا اسے بار بار بھی تھپڑ مار کے میں شرمندہ نہیں ہوں گا۔ سلطان نے اب کی بار ایک ایک لفظ چباتے کہا۔ تم جان بوجھ کے لائے ہو آج کے دن اس لڑکی کو، تاکہ میں کچھ نہ بول سکوں، دادا جی نے گھورتے ہوئے کہا۔ تو سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ جی، مجھے آج کا دن بہتر لگا اپنی بیوی کو سب سے ملوانے کا، سلطان نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، جبکہ وہ حاج صاحب نے اپنے سر پھرے بیٹے کو دیکھ کے سر نفی میں لایا۔ کب کی تم نے شادی؟ دادا جی کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولے۔ یہاں سے جاتے ہی، مطلب 1 ماہ پہلے۔ سلطان اس طرح بولا جیسے کوئی بڑی بات نہ ہو، جبکہ باقی سب کبھی سلطان کو دیکھ رہے تھے تو کبھی دادا جی کو، جو ہاتھ پیچھے باندھے سلطان کے سامنے کچھ فیصلے پر کھڑے تھے۔ تمہیں اس لڑکی کو چھوڑنا ہوگا، دادا جی نے نارمل انداز میں کہا، جبکہ امنا کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آئی اور آیت کی گرفت سلطان کے بازو پر ہلکی ہوئی۔ اس نے بے ساختہ سلطان کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا، آیت کے دیکھنے پر مسکرا دیا اور مضبوطی سے اپنے اثار میں لیا۔ یہ ناممکن ہے، سلطان خانزادہ مر تو سکتا ہے پر آیت سلطان کو چھوڑ نہیں سکتا، سلطان نے ایک لفظ پر زور دیتے اٹل لہجے میں کہا۔ تم ہمیں نہ کر رہے ہو اپنے دادا جی کو؟ اب کی بار جب دادا جی نے سمجھا کہ سلطان رعب سے ماننے والا نہیں تو ایموشنل کرنا چاہا، جبکہ سلطان ان کی سوچ جان کے مسکرا پڑا۔ نہیں، میں آپ کو نہیں کہہ رہا بلکہ اپنا فیصلہ سنا رہا ہوں جو کبھی نہیں بدلے گا، سلطان نے سنجیدگی سے بولا۔ تم نے ہم سے چھپ کے شادی کی اور اب تم خود کو اتنا بڑا سمجھ رہے ہو کہ ہمیں اپنا فیصلہ سناؤ گے؟ دادا جی سلطان کی بات پر بھڑکے۔ پہلی بات کہ میں نے چھپ کے شادی نہیں کی، بلکہ آپ کو رشتہ لے جانے کو بولا تھا، آپ نہیں مانے، جو کہ آپ کی غلطی تھی، میری نہیں۔ اور جہاں تک بات بڑا ہونے کی ہے تو معذرت کے ساتھ دادا جی، اگر میں بڑا نہ ہوتا، اپنے فیصلے نہ لے سکوں تو آپ کبھی سردار نہ بناتے، سلطان نے ہر بار کی طرح جواب دیتے دادا جی کو لاجواب کیا۔ دادا جی نے سر سانس بھری، وہ جان گئے تھے کہ باتوں میں وہ سلطان سے جیت نہیں سکتے۔ تو تم اب کیا چاہتے ہو؟ دادا جی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہوا۔ یہی کہ آپ سب لوگ آیت کو بہو کے طور پر تسلیم کر لیں اور جلدی ولیمہ کر دیں، سلطان نے فوراً کہا، جبکہ امنا نے فوراً دادا جی کی طرف دیکھا جو نظریں چرا گئے۔ اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ دادا جی نے آئی برو اچکائی، سلطان مسکرا دیا۔ آپ ایسا نہ بھی کریں تو بھی آیت طاق احمد میری بیوی ہی رہے گی، سلطان کے لہجے میں کسی قسم کی شرط کوئی لچک نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، ہم تمہاری بیوی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہیں، پر میری ایک شرط ہے۔ دادا جی کے کہنے پر سب کے چہرے پر خوشی صاف دیکھی جا سکتی تھی، سوائے امنا کے جو اب پھر سے غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ کیسی شرط؟ سلطان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یہی کہ تمہیں امنا سے شادی کرنی ہوگی، وہ اس خاندان کی بہو بنے گی۔ دادا جی کی بات پر سلطان کی آنکھیں پالک میں سرخ ہوئیں، جبکہ آیت کی آنکھوں سے ایک باغی آنسو گال پر پھسلا، جس کو دیکھ کے سلطان کا دل کیا امنا نامی بلا کا گلا دبا کے قصہ تمام کر دے۔ اور ایسا ممکن نہیں دادا جی، سلطان نے غصے پر قابو پاتے کہا۔ کیوں نہیں ممکن یہ؟ دادا جی نے بولا، کیونکہ میں پہلے سے ہی شادی کر چکا ہوں، اب مجھے یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے۔ دادا جی کی بات پر آیت نے سلطان کا بازو اور زور سے پکڑا۔ جی میں جانتا ہوں 4 شادیوں کی اجازت ہے، پر محبت کسی ایک سے ہی ہوتی ہے جو مجھے آیت سے ہے، سلطان کے کہنے پر دادا جی نے سر سانس بھرا۔ یہ لڑکی تمہاری بیوی تو بن سکتی ہے پر اس حویلی کی بہو نہیں۔ دادا جی کے کہنے پر سلطان مسکرا پڑا۔ تو ٹھیک ہے، میں آیت کو لے کے ہمیشہ کے لیے چل جاتا ہوں، پھر آپ لے آئیے گا حویلی کی بہو، سلطان نے چباتے ہوئے کہا۔ دادا جی کے ماتھے پر بال آئے، جبکہ باقی سب تو سلطان کے جانے کا سن کے تڑپ اٹھے۔ تم بھول رہے ہو اب تم سردار ہو، ایسے نہیں جا سکتے،
پر سرداری چھوڑ کے تو جا سکتا ہوں نا۔ سلطان نے آئی برو اچکائی۔ تم اب ہم سے اس کل کی آئی لڑکی کے لیے بغاوت کرو گے؟ دادا جی گرجے، جی بالکل، میں اپنی بیوی آئے سلطان کے لیے اس حویلی کو تو کیا پوری دنیا سے بغاوت کر سکتا ہوں، اور اگر آپ نے میری بیوی کے لیے کچھ بھی غلط الفاظ ادا کیے تو میں 1 منٹ نہیں لگاؤں گا ان سب باتوں پر عمل کرتے ہوئے بھی۔ سلطان اس بات چاہنے کے باوجود بھی اپنی آواز نیچی نہیں رکھ سکا، اور اس کے انداز میں ایسا تو کچھ تھا کہ دادا جی بھی فوراً نارمل ہوئے۔ ٹھیک ہے، ہم اس لڑکی کو تمہاری بیوی کے روپ میں تسلیم کرتے ہیں، پر تم کہیں نہیں جا رہے، باقی ولیمے کی بات میں تم سے اکیلے میں کروں گا۔ دادا جی کے کہنے پر سب کے چہرے پر سکون چھایا، جبکہ ہمنا جھٹکے سے اٹھی۔ آپ ایسے کیسے اس لڑکی کو اپنا سکتے ہیں؟ اس گھر کی بڑی بہو اور گاؤں کی سردارنی صرف میں ہی بنوں گی، ہمنا نے چیختے ہوئے کہا۔ ہم آپ سے اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، اس وقت خاموش رہنا بہتر ہے، ورنہ آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلطان کو کھو دیں گی، پہلے ہی وہ آپ کے غصے کی وجہ سے خار کھاتا ہے۔ دادا جی نے ہمنا کے پاس آتے سر پر ہاتھ رکھتے آہستہ سے کہا، تو اسے ابھی کے لیے چپ ہونا بہتر لگا، اس لیے خاموشی سے کھڑی ہو گئی، جبکہ اب اماں جان آگے بڑھیں اور ادھر آؤ میرے بچے۔ اماں جان کے کہنے پر سلطان مسکراتا ہوا آئے سمیت اماں جان کے گلے لگا، جبکہ وہ اپنے پوتے کی اتنی محبت پر مسکرا دی۔ یہ کون ہے؟ اب کی بار زویا اینا کی طرف اشارہ کر کے بولی، تو روحان نے بھی کب سے بند زبان کو فوراً چلایا۔ تم نے سنا نہیں، ایک کے ساتھ ایک فری؟ مطلب اب کی بار معین بولی، جبکہ ہاتھ جو صوف پر بیٹھا آرام سے یہ لائیو شو انجوائے کر رہا تھا اپنی ننھی جان کے بولنے پر مسکرا پڑا، اور معین کی آواز سنتے ہی اس کے دل میں سکون کی لہر دوڑی۔ میری پیاری بہن، مطلب یہ کہ شایان بھائی کی دلہن ہے؟ روحان نے معین کے گرد پیار سے ہزار بناتے کہا، جبکہ سب کو تو جھٹکا لگا اور سب کبھی شایان کو تو کبھی سلطان کو دیکھنے لگے۔ یہ میری اسٹوڈنٹ ہیں اور بہن بھی، عالیہ شہروز۔ شایان اینا کو پسند کرتا تھا تو میں نے دونوں کی شادی کروا دی، نیک کام میں دیری کیسی؟ سلطان نے نارمل انداز میں دادا جی کو دیکھتے کہا۔ شاباش، بہت اچھے، تم دونوں نے ہمیں سمجھ کے رکھا ہے، جو اپنی مرضی سے شادیاں کر رہے اور بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ دادا جی غصے سے بھڑکے۔ دادا جی میری بات اب ختم ہو چکی ہے، جہاں تک شایان کی بات ہے تو سمجھے میں نے یہ فیصلہ سردار ہونے کے حق سے لیا ہے، جس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میاں واپس آ جاؤ تو آپ ویسا ہی کریں گے جیسا میں چاہوں گا، اور مجھے پوری امید ہے آپ وعدہ خلافی نہیں کریں گے۔ سلطان نے دادا جی کو ان کی بات یاد دلاتے بات کی تو وہ مجبوراً سر ہلا گئے۔ تو شایان بھی ماں جی کے گلے لگا اور ڈھیروں دعائیں دی۔ سبھی خواتین کو اپنی یہ دونوں بہویں بہت پسند آئی تھیں۔ اور بیٹھو، اماں جان نے سب کی طرف اشارہ کرتے کہا تو سب بیٹھ گئے۔ جب سلطان نے رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا، سوری پھوپھو، میں زبردستی شادی کر کے نہ تو اپنا دل مار سکتا تھا، نہ ہی آپ کی بیٹی کی زندگی برباد کر سکتا تھا۔ سلطان نے ان کا ہاتھ پکڑتے کہا تو وہ مسکرا پڑی۔ مجھے احساس ہے بیٹا، تم نے بہت اچھا کیا جو اپنے دل کی سنی، اور میں بالکل بھی اپنے شہزادے سے ناراض نہیں ہوں۔ رخسانہ بیگم نے مسکراتے لاڈ سے سلطان کے بال بگاڑتے کہا تو وہ مسکرا دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ ان کی پھوپھو بہت اچھی خاتون تھی۔ پریشے، معین اور زویا تو کب سے آئے اور اینا سے باتوں میں مصروف تھی، تینوں کو ہی اپنی یہ پیاری اور معصوم سی بھابیاں پسند آئی تھیں۔ آپ بہت کیوٹ ہو، پریشے نے آیت کو دیکھتے کہا، جو غلطی سے ہمنا بھی سن چکی تھی۔ تمہیں یہ کل کی آئی لڑکی بہت پیاری لگ رہی ہے، مت بھولو تم میرے بھائی کی ہونے والی بیوی ہو، تمہیں پل میں سیدھا کراؤں گی۔ ہمنا پریشے کو دیکھتی بولی، جو وہاں بیٹھے سب نے سنا۔ پریشے بیچاری کا دل بھی چڑیا جتنا تھا تو فوراً رونے لگی جب سلطان نے پریشے کو گلے لگایا۔ تم کس غلط فہمی میں ہو کہ میری بہن کو کچھ بولو گی اور میں ایسا کچھ ہونے دوں گا؟ سلطان سر لہجے میں ہمنا کو دیکھتے بولا، میں تم سے بات نہیں کر رہی، اپنے بھائی کی ہونے والی بیوی سے بات کر رہی ہوں۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، اب تمہارا بھائی امریکہ میں شادی کر چکا ہے، اس لیے میری بہن تمہاری کزن سے زیادہ کچھ نہیں لگتی۔ سلطان نے غصے سے کہا تو سب نے حال میں داخل ہوتے حمزہ کو دیکھا جو سلطان کی بات سن چکا تھا۔ السلام علیکم۔ حمزہ خوش دلی سے سلطان کو سلام کرتے گلے لگا۔ وعلیکم السلام، یار سنبھال لینا، تمہاری بہن کی وجہ سے غلطی سے بول دیا۔ سلطان نے حمزہ کے کان میں سرگوشی کی تو وہ مسکرا پڑا۔ خیر ہے، میں اب سب بتانے والا تھا، مجھے حوصلہ تھا، سردار جی ہیں، سنبھال لیں گے۔ حمزہ نے آنکھ دباتے کہا اور ہاتھ شایان، رضا اور روحان سے ملنے لگا۔ حمزہ نے 1 سال پہلے امریکہ میں ہی ایک فرینڈ سے پسند کی شادی کی تھی، اور اس کے نکاح پر سلطان اور راج اسپیشل امریکہ گئے تھے، لیکن یہ بات دادا جی اور ان تینوں کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ تھا۔ حمزہ، یہ سب کیا سنا ہم نے؟ رخسانہ بیگم بولی، جی ماما، آپ سب نے ٹھیک سنا ہے، میں نے 1 سال پہلے لو میرج کی تھی۔ حمزہ کے کہنے پر رخسانہ بیگم نے گھورا تو حمزہ مسکرا پڑا۔ مجھ سے چھپانے کی وجہ؟ میں تو ہمیشہ سے پسند کی شادی کے حق میں ہوں ماما، ہم سوری، پر دادا جی ایشو بنا لیتے اس لیے میں نے نہیں بتایا، کہ بعد میں بتا دوں گا، آپ مان جائیں گی؟ حمزہ کے بولنے پر دادا جی نے گھورا جو سب کچھ ان کے سر پر ڈال رہا تھا۔ اٹس اوکے، آپ خوش ہو تو میں بھی خوش ہوں۔ رخسانہ بیگم نے مسکراتے حمزہ کو گلے لگایا تو سب مسکرا دیا۔ اب پتہ چلے گا اس کو بھی کہ جب بچن کی منگ چھوڑ دے تو کیسا لگتا ہے، انشاءاللہ کوئی نہیں اپنائے گا تمہیں بھی۔ ہمنا پریشے کی طرف دیکھتے پھر سے زہر اگلنے سے باز آئی، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے میں تمہیں زندہ گاڑ دوں۔ سلطان ہمنا کو پریشے سے پیچھے کرتے بولا، ہاں اپنی بہن پر آئی تو غصہ آیا، میری بد دعا ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہمیشہ ایسی ہی رہے گی۔ ہمنا کہہ کر لگاتی پاگلوں کی طرح کہنے لگی، جبکہ پریشے مسلسل روئے جا رہی تھی۔ میری بہن کی شادی آج ابھی اسی وقت ہوگی، سلطان نے بلند آواز میں کہا۔
تو سب نے بے اختیار اس کی طرف دیکھا۔ سلطان کی بات پر پریشے نے بے اختیار رضا کی جانب دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، شادی بچوں کا کھیل ہے جو تم اتنی جلدی فیصلے لے رہے ہو؟ دادا جی غصے سے بولے۔ نہیں دادا جی، میرا دماغ بالکل درست ہے اور یہ فیصلہ میں بہت پہلے کر چکا تھا اور آج عمل کرنے والوں میں سے ہوں۔ سلطان نے سب کو دیکھتے تعامل سے کہا اور پریشے کی جانب بڑھا جو عائد کے ساتھ لگی خود بھی روئے جا رہی تھی اور عائد کو بھی رلا رہی تھی۔ پریشے میری گڑیا کیا ہوا، رو کیوں رہی ہو؟ بھائی ہے نا، سلطان نے پریشے کے آنسو صاف کرتے کہا تو روتے ہوئے بچوں کی طرح سارے لایا۔ سلطان مسکرا دیا۔ چلو پھر یہ بتاؤ، آپ شادی کرو گی نا بھائی کے کہنے پر؟ سلطان نے اسے پیار سے کہا تو وہ ایک نظر سب کو دیکھتی نظریں جھکا گئی۔ پریشے میری گڑیا جواب دو بھائی کو، اگر آپ نہ بھی کریں گی تو میں بالکل برا نہیں مانوں گا، اس لیے جو آپ کو ٹھیک لگے وہ بولیں۔ سلطان نے پریشے کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو اس نے نم آنکھوں سے رضا کو دیکھا جو سب کی طرح اسے ہی دیکھ رہا تھا، لیکن پریشے کی نظر میں کچھ تو ایسا تھا کہ رضا نے بے اختیار نظر پھیر لی جس پر پریشے کے کئی باغی آنسو نے گال کو بھگونے لگے۔ 2 منٹ بعد پریشے سلطان سے علیحدہ ہو کے سیدھی ہوئی اور سلطان کو دیکھتے اپنے آنسو صاف کیے۔ بھائی میں راضی ہوں، پریشے نے آہستہ سے کہتے نظریں جھکا لی۔ باقی سب سلطان کو دیکھ رہے تھے۔ اوکے گڑیا، اب آپ اپنے کمرے میں جاؤ، کچھ دیر میں آپ کا نکاح ہے، سلطان نے کہا تو معین پریشے اور زویا کے ساتھ اپنے روم میں چلی گئی۔ اب تم ہمیں بتاؤ کہ کیا کون ہے جس کے ساتھ تم میری بیٹی کا نکاح کرنے جا رہے ہو اور مجھ سے پوچھنا گوارا نہیں کیا؟ اب کی بار واحد صاحب غصے سے سلطان کو بولے۔ 1 منٹ بابا، بتاتا ہوں۔ سلطان کے عائد کے پاس آئے اور اپنے ہاتھوں سے آنسو صاف کیے اور اس کے گھر اپنا اثار قائم کیا، جبکہ سلطان کی اس حرکت پر سب نے اسے گورا جو بغیر کسی شرم کے سب کے سامنے اپنی بیوی کے آنسو صاف کرا تھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے، سب کے سامنے لگے ہوئے ہو؟ دادا جی نے سلطان کو گھورتے کہا۔ چلو جی، اس میں شرم والی کیا بات ہے؟ آپ کو اماں جی کے آنسو صاف کرتے شرم آتی ہے؟ سلطان نے سوالیہ نظروں سے دیکھتے کہا تو دادا جی اس کی بات پر گڑبڑا گئے، جبکہ باقی سب نے اتنے سیریس صورتحال میں اپنی ہنسی دبائی۔ تو مجھے کچھ بتاؤ کہ واحد صاحب پھر مخاطب ہوئے۔ جی بابا جان، پریشے کی شادی رضا سے ہوگی۔ سلطان نے موبائل پر اسد کو میسج سینڈ کرتے نارمل انداز میں کہا تو سب نے حیرت سے رضا کو دیکھا، جبکہ رضا تو صدمے میں تھا، اسے تو اس بات کی بالکل امید نہیں تھی۔ رضا سے پریشے کی شادی؟ واحد صاحب نے سلطان کو دیکھتے دوبارہ دہرایا۔ جی، رضا کی شادی پریشے سے؟ میں آپ میں سے کسی کو کچھ اعتراض؟ سلطان نے سب کو دیکھتے آئی برو اچکائی۔ نہیں، ہمیں بھلا کیا اعتراض ہوگا، رضا گھر کا بچہ اور اتنے اچھے اخلاق کا مالک ہے، پریشے کے لیے رضا سے اچھا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سلطان کو جواب اماں جان نے دیا، جبکہ سب نے ہی خوش ہوتے سر لایا۔ ہاں اماں جان بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، پر اس میں سب میں رضا کی رضامندی بھی ضروری ہے۔ اب کی بار واحد صاحب بولے۔ جی بابا جان، رضا میرا بھائی ہے، میری ذمہ داری ہے، تو میں اس کے لیے اچھا سے ہی سوچوں گا۔ کیوں رضا، کیا تمہیں میرے فیصلے سے کوئی اعتراض ہے؟ سلطان نے رضا کی طرف دیکھتے کہا تو رضا ہوش میں آیا اور سلطان کے اتنے اکبر انداز سے مسکرا کے نام میں سر لایا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جبکہ سلطان بھی خوش ہوتا رضا کے گلے لگا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب کے لیے دل سے راضی نہیں ہو، پر وقت کے ساتھ تمہیں میرا فیصلہ خود کے لیے بہترین لگے گا۔ سلطان نے رضا کے گلے لگے آہستہ سے کہا تو رضا نے صرف سر ہلایا۔ ماں جی، آپ جا کے پریشے کو تیار کریں، وہ نکاح کے بعد رضا کے ساتھ ہی رہے گی، 10 منٹ تک مولوی صاحب آ رہے ہوں گے۔ سلطان کی بات پر دادا جی اسے گھورنے لگے۔ آخر تمہیں کس بات کی اتنی جلدی ہے جو پہلے جلدی میں نکاح اور اب رخصتی بھی؟ دادا جی کے کہنے پر سلطان نے مسکراہٹ دبائی۔ دادا جی، جب نکاح ہو جائے تو بہتر ہوتا ہے نا، جس کی امانت ہو وہ اس کے پاس ہی رہے، جیسے اماں جان آپ کے پاس نہیں۔ سلطان نے آنکھ دباتے کہا تو دادا جی اسے کوستے بیٹھ گئے جو آج کسی کی بات نہ ماننے کے ارادے سے ہی آیا تھا۔ پاکیزہ بیگم پریشے کو تیار کرنے چلی گئیں، جبکہ باقی جلدی خاص تیاری کرنے لگے۔ سلطان وہاں ہی ہال میں بیٹھ گیا باقی سب کے پاس، جبکہ اسد مولوی صاحب کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ السلام علیکم، آئے مولوی صاحب یہاں بیٹھیں۔ سلطان نے جلدی سلام کرتے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو مولوی صاحب ہال میں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ عائشہ چاچی پریشے کو لے آئیں۔ سلطان نے عائشہ بیگم طرف دیکھتے کہا تو وہ سارے لاتی پریشے کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ عائشہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی، سامنے پریشے گولڈن فراک پہنے تھوڑا سا میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ماشاءاللہ، ہماری بیٹی بہت پیاری لگ رہی ہے، عائشہ بیگم نے 1000 کا نوٹ اس سے وارتے کہا تو پاکیزہ بیگم مسکرا دی۔ بھابھی چلیں نیچے، سب انتظار کر رہے ہیں پریشے کا۔ عائشہ بیگم کہنے پر پاکیزہ بیگم ساری لاتی پریشے کو سہارا دے کے اٹھاتے نیچے کی طرف بڑھی۔ پریشے کانپ رہی تھی، اسے پاکیزہ بیگم بتا چکی تھی کہ اس کی شادی رضا سے ہونے جا رہی ہے، جس طرح پہلے وہ بے حد حیران ہوئی، پھر اللہ سے اپنے صبر کے نام کے طور پر اس حقیقت کو تسلیم کیا۔ اسے آج یقین ہو چکا تھا، دعا سچے دل سے مانگو تو قبول ضرور ہوتی ہے۔ پاکیزہ بیگم نے اسے رضا کے ساتھ بیٹھایا جو گھونگھٹ میں تھی، جبکہ رضا بھی سنجیدہ سا ساتھ بیٹھا تھا۔ مولوی صاحب شروع کریں، سلطان نے کہا تو مولوی صاحب نے سارے لاتے کلمات پڑھنے شروع کیے اور کچھ ہی دیر میں پریشے واج پریشے رضا الیاس بن گئی۔ سلطان نے اٹھ کے رضا کو گلے لگاتے مبارکباد دی، باقی سب بھی باری باری رضا سے ملے اور پریشے کو بہت ساری دعائیں دیں۔ میری گڑیا کو خوش رکھنا، میں اس کی آنکھ میں آنسو نہ دیکھوں۔ جی بھائی، میں پوری کوشش کروں گا۔ سلطان کے کہنے پر رضا نے ایک نظر پریشے کو دیکھتے کہا اور پھر سے بیٹھ گیا، جبکہ پریشے کے دماغ میں اب اپنی آنے والی زندگی کو لے کے 100 سوال پیدا ہو رہے تھے، پر وہ بھی سب کچھ اللہ پر چھوڑتی سر جھکا گئی۔ چلو آؤ، کھانا لگ گیا، سب کھانا کھاؤ۔ اب کی بار اماں جان نے سب کو کہا تو سب بھی اٹھتے ڈائننگ کی طرف بڑھے۔
پریشی گڑیا آپ بھی آؤ نا، کھانا کھا لو۔ سلطان نے خاموش بیٹھی پریشی سے کہا، جبکہ رضا جو جلدی سے جانے لگا تھا سلطان کی آواز اور اس کے گونجنے پر فوراً پریشی کے قریب ہوا۔ روحان اور رات نے رضا کو دیکھ کے ہنسی دبائی۔ بھائی اب اسے ایسے تو نہ دیکھیں، بیچارہ بھی شرما رہا ہے۔ روحان نے دانت نکالتے کہا۔ رضا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ تم بکواس بند کرو، سلطان نے روحان کو گھورتے کہا تو جلدی سے منہ بناتے آیت کے پاس کھڑا ہو گیا، جہاں مار پڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ گڑیا کیا ہوا؟ سلطان نے پھر سے پریشی کو مخاطب کیا، جو سلطان کے بولنے پر اسے دیکھنے لگی۔ بھائی مجھے بھوک نہیں ہے، پریشی نے منہ پھلاتے کہا تو سلطان مسکرا دیا۔ اوکے آپ روم میں جاؤ، کچھ دیر تک ماں جی کھانا بھجوا دیں گی تو اچھے بچوں کی طرح کھا لینا، اوکے؟ سلطان نے نرم لہجے میں کہا تو پریشی سر لاگی۔ ماہین اور زویا پریشی کی طرف بڑھی تو سلطان نے روک دیا۔ ماہین، زویا، گڑیا آپ کھانا کھاؤ، پریشی کو رضا لے جائے گا روم میں۔ سلطان کی بات پر رضا کا منہ دیکھنے لائق تھا۔ مشکل سے عاد اور روحان نے منہ بند رکھا، ورنہ ان کی زبان میں بہت کھجلی ہو رہی تھی۔ بھائی میں، رضا نے سلطان کو دیکھتے کہا، جو آج قدم قدم پر اسے جھٹکے دے رہا تھا۔ جی آپ، کیوں کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں میں جاتا ہوں، رضا جلدی سے بولا اور پریشی کو آنے کا اشارہ کرتے آگے بڑھا۔ پریشی بھی اس کے نام سے پیچھے ہو لی۔ باقی سب ڈائننگ کی طرف بڑھے، جبکہ سلطان نے ہمیشہ کی طرح آیت کی چیئر پیچھے کرتے اسے بٹھاتے خود بھی اس کی برابر والی چیئر پر بیٹھ گیا۔ باقی سب سلطان کو حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، سوائے حمنا اور منائل کے۔ منائل اپنی دوست کی شادی پر گئی تھی، اس لیے اسے آج کے ہونے والے واقعات کا علم نہیں تھا، جبکہ حمنا روم میں جا چکی تھی، اس لیے شاید ماحول میں سکون تھا۔ اب گاؤں کا سردار اپنی بیوی کے لیے خود چیئر پیچھے کرے گا؟ دادا جی نے سر نظروں سے آیت کو دیکھتے بلند آواز میں کہا، جبکہ اس بات پر سلطان کے ماتھے پر بال آئے۔ دادا جی، میں کسی کے بھی سردار سے پہلے یہ آیت کا شوہر ہوں، اور اپنی بیوی کے لیے کچھ بھی کرنا مجھے برا نہیں لگتا، نہ ہی عزت کم ہوتی ہے، اس لیے آپ میں سے کسی کو بھی اس بات سے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان نے سنجیدگی سے کہا تو دادا جی نے اپنی بھلائی کے لیے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ہاں پتر، جیسے تم کہو گے ویسے ہی ہوگا، آپ کھانا کھاؤ، کب سے آئے ہو، بھوک لگی ہوگی۔ اماں جی نے بات کو ختم کرتے کہا تو سلطان بھی سر ہلاتا کھانا کھانے لگا، اور پھر سب نے پرسکون ماحول میں کھانا کھایا۔ میں کافی تھک گیا ہوں، اب آرام کروں گا، سلطان نے کھانا ختم کرتے کہا۔ ہاں بیٹا، تمہارا روم میں نے صاف کروا دیا تھا، تم جاؤ آرام کرو۔ پاکیزہ بیگم کے کہنے پر سلطان سر ہلاتا آیت کا ہاتھ پکڑتے کھڑا ہوا۔ اس لڑکی کے لیے گیسٹ روم تیار کروائیں بہو۔ دادا جی نے سلطان کے ساتھ آیت کو اٹھتے دیکھ کے پاکیزہ بیگم سے کہا۔ سلطان نے سر سانس خارج کی، مطلب دادا جی اتنی آسانی سے آیت کو قبول نہیں کریں گے، جبکہ آیت نے مضبوطی سے سلطان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ہاں آپ نے پرومس کیا تھا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، آیت نے ہلکی آواز میں سلطان کو کہا، جب باقی سب بھی سن چکے تھے۔ ہاں آئیو، تو میرے ساتھ ہی رہو گے، گیسٹ روم تو دادا جی اماں جان کے لیے تیار کروا رہے ہیں۔ سلطان کی بات پر سب نے سلطان کی طرف دیکھا، جبکہ دادا جی کے ماتھے پر بال آئے۔ یہ اپنے کمرے میں میرے ساتھ رہیں گی، دادا جی نے ناسمجھی سے سلطان کو دیکھتے کہا۔ کیوں اماں جان، آپ کے ساتھ کمرے میں کیوں رہیں گی؟ اماں جان تو کیا، ماں جی، عائشہ چچی، فیضہ چچی سب گیسٹ روم میں ہی رہیں گی، سلطان نے سب کی طرف دیکھتے نارمل انداز میں کہا، جبکہ باقی سب سلطان کو اس طرح دیکھ رہے تھے جیسے اس نے چائنیز زبان میں بات کر دی اور ان کو سمجھ نہ آئی ہو۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے، یہ سب اپنے شوہروں کے ساتھ رہیں گی، نہ کہ گیسٹ روم میں، دادا جی نے اپنی طرف سے سلطان کی عقل پر ماتم کرتے کہا۔ جی تو بالکل اسی طرح آیت بھی اپنے شوہر کے ساتھ، یعنی میرے ساتھ ہی اپنے کمرے میں رہے گی۔ اگر پھر بھی آپ کو گیسٹ روم کھیلنا ہے تو بتا دیں، میں تیار ہوں۔ سلطان کے کہنے پر دادا جی شرمندہ سے ہو گئے، جبکہ باقی سب سلطان کی بات سمجھتے اپنی ہنسی چھپانے لگے۔ آئی تھنک اب کسی کو کوئی ایشو نہیں ہوگا، اس لیے میں چلتا ہوں، سلطان کہتے ہوئے آیت کو اپنے اثار میں لیے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی آہستہ آہستہ اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، کیونکہ رات کے 8 ہو رہے تھے اور سبھی کافی تھک گئے تھے، جبکہ دادا جی نظریں سلطان اور آیت کی پشت پر تھیں۔ انہوں نے سوچ لیا تھا اب آگے جو بھی کرنا انہیں بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا، جس سے سلطان ان کی بات سے انکار کر ہی نہ سکے، پر اس نے سے پہلے انہیں اپنی لاڈلی نوازی کو منانا ہوگا۔ جو آج کچھ ہوا اس سے انہیں بھی اندازہ تھا کہ امنا ان سے بھی بہت ناراض ہوگی۔ وہ بھی بہت ساری سوچیں سوچتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جو سب کمرے سے علاوہ ایک سائڈ پر بنا تھا اور اس کا ایک دروازہ مردان خانے کی طرف کھلتا تھا۔ امنا اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر سیدھی لیٹ گئی۔ وہ اس وقت بالکل خاموش تھی، نہ تو پہلے کی طرح چیزوں پر غصہ نکال رہی تھی، نہ ہی رو رہی تھی۔ وہ ایسے تھی جیسے کسی بہت گہری سوچ میں، اور پھر کچھ دیر بعد کہہ لگاتے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں روشنی کے انداز میں قید کیے بیٹھ گئی۔ وہ اس وقت وہ پاگل معلوم ہو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتی شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی اور خود کو پاگلوں کی طرح غور سے دیکھنے لگی۔ امنا، یو بالکل پرفیکٹ ہے، کوئی اسے ٹھکرا نہیں سکتا، تم بھی نہیں سلطان خانزادہ۔ امنا پرفیوم اٹھاتی سامنے موجود شیشے کو زور سے مارتی چیختے ہوئے بولی، میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا، تم صرف میرے ہو، تم نے سب کے سامنے مجھے تھپڑ مارا، اس کا حساب تمہیں دینا ہوگا، نہ تمہیں نہیں بلکہ تمہاری بیوی کو۔ امنا پاگلوں کی طرح ہنستی کمرے میں گھومتی کہنے لگی، اسے مرنا ہوگا، وہ میرے اور تمہارے بیچ آئی ہے نا، اسے اس کی سزا ملے گی۔ امنا خود کلامی کرتی دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ بہت جلد میں تمہیں اس بری دنیا سے آزاد کر دوں گی آیت بی بی، پھر سلطان بھی صرف میرا ہوگا اور اس کی سردانی بھی میں ہی بنوں گی۔ امنا ہلکی ہلکی بڑبڑاتی نیند کی گولی کی وجہ سے نیند میں جانے لگی، اور کچھ ہی دیر میں وہ مکمل نیند کی آغوش میں تھی۔ رضا کمرے میں انٹر ہوا تو اس کے پیچھے ہی پریشی بھی آرام سے داخل ہوئی۔
ایسا نہیں تھا وہ یہاں پہلی دفعہ آئی تھی، پر اب یہاں آنے کی وجوہات بدل گئی تھی، اس لیے وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ آ جاؤ پریشے، تم تو ایسے کر رہی ہو جیسے پہلی دفعہ آئی ہو، رضا نے پریشے کو دروازے کے پاس کھڑے دیکھ کے نارمل انداز میں کہا۔ تو پریشے ایسے سے چلتی صوفے کی تک آئی اور بیٹھ گئی، پر بولی کچھ نہیں۔ رضا کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر صوفے پر پریشے کے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میں جانتا ہوں تم اس سب کے لیے تیار نہیں تھی، اور یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ میں بھی بھائی کو انکار نہیں کر سکا، پر تم میری وجہ سے پریشان مت ہونا، تم مل کر ویسے ہی رہ سکتی ہو جیسے پہلے رہتی تھی، میں تمہیں کسی چیز سے منع نہیں کروں گا۔ رضا بغیر پریشے کے جذبات جانے اپنے ہی بولے جا رہا تھا۔ رضا نے اپنی بات مکمل کر کے پریشے کی جانب دیکھا تو وہ نم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کے دیکھنے سے نظریں دوسری طرف کر لی۔ پریشے، I'm sorry یار، میں نے کچھ غلط بول دیا کیا؟ رضا نے جلدی سے کہا تو پریشے زبردستی مسکرا دی اور نہ مثال آیا۔ پریشے، ہم اس نئے رشتے سے پہلے اچھے دوست بھی تو تھے، کیا تم مجھ سے بات نہیں کرو گی؟ میں نے نوٹ کیا میں جب سے ویلی آیا ہوں تم نے بالکل مجھ سے بات نہیں کی۔ رضا بات کرتے پریشے اور اپنے درمیان کچھ فاصلہ کم کرتے نزدیک ہوا، جبکہ اس کی بات پر پریشے تلخی سے مسکرا دی۔ ہم کبھی دوست نہیں تھے، آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے۔ پریشے سنجیدگی سے کہتی، اپنی جگہ سے اٹھی، میں چینج کر کے آرام کرنا چاہتی ہوں۔ پریشے کہتی ہوئی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، جبکہ رضا اس کی پوچھ کو دیکھ رہا تھا۔ یہ ایسی تو کبھی بھی نہیں تھی، تو پھر اسے کیا ہوا؟ رضا اس طرح سے بڑبڑایا، جبکہ پریشے پنک کلر کا سادہ سا سوٹ پہنے باہر نکلی اور بغیر رضا کو دیکھے بیڈ کی ایک سائڈ پر لیٹ گئی۔ رضا کو برا لگا پریشے کا اس طرح کا رویہ، پر یہ سوچ کے جس طرح جلدی میں نکاح ہوا شاید وہ ذہنی طور پر تیار نہیں تھی، اس لیے اس طرح بول رہی ہوگی۔ یہ سوچتے وہ کچھ حد تک پرسکون ہوا اور پھر اپنے کپڑے لیتے خود بھی چینج کرنے چلا گیا، جبکہ واش روم کا دروازہ بند ہوتے ہی پریشے نے آنکھیں کھولتے دروازے کی جانب دیکھا اور پھر آنسو باتیں کب آنکھ لگی اسے وہ بھی پتہ نہ چلا۔ رضا کچھ دیر بعد چینج کر کے آیا تو پریشے ویسے ہی لیٹی سو رہی تھی۔ رضا نے اسے پہلی دفعہ سوتے ہوئے دیکھا تھا، وہ سوتے ہوئے اور بھی معصوم لگ رہی تھی اور اس کی معصومیت اسے مزید خوبصورت بنا رہی تھی۔ رضا اسے دیکھے بس مسکرائے جا رہا تھا۔ جب کچھ دیر بعد اندازہ ہوا تو فوراً چہرے پر سنجیدگی سے جاتے بیڈ کی دوسری سائڈ آ کے لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لی جیسے ہر قسم کے خیالات سے بچنا چاہ رہا ہو، اور پھر تھکاوٹ کی وجہ سے کچھ ہی دیر میں سو گیا۔ ہاتھ کی آنکھ پیاس کی وجہ سے کھولی تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ اف کیا مصیبت ہے، کوئی پانی ہی رکھ دیتا، مانا کہ میں سنگل ہوں، اس کا کیا مطلب؟ کوئی خیال ہی نہ رکھے۔ ہاتھ پانی کے جگ کو دیکھتا بڑبڑایا، پھر جگ اٹھاتے بیزاری سے نیچے کچن کی جانب چل دیا۔ جب کچھ کچن کے کچھ فاصلے پر ہی ہاتھ کو اندر کچھ آواز آئی تو وہ بھی بنا آواز پیدا کیے کچن کے دروازے کے قریب کھڑا ہوا۔ اندر دیکھا تو اس کی معصوم ننھی جان شیلف پر بیٹھے، اپنی ٹانگیں بھی شیلف پر فولڈ کیے، گود میں کیک کا بڑا سا ڈبہ رکھے اسے جلدی جلدی سے کھا رہی تھی اور کیک کے ساتھ باتیں بھی جاری تھیں، جبکہ کچن کی لائٹ آن کرنے کی بجائے اس نے موبائل کی ہی لائٹ آن کر رکھی تھی۔ دیکھو جو بھی ہو، اس میں تمہارا کیا قصور؟ میرے سویٹ کیک، بے شک تمہیں سب اتنی ٹینشن میں کھانا بھول گئے، پر میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گی، بلکہ میں سب کے حصے کا کھاؤں گی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ماہین کیک کو کھاتے ہوئے ساتھ ساتھ ایسے باتیں بھی کر رہی تھی، جبکہ دروازے پر کھڑا ہاتھ پہلے تو رات کے اس وقت ماہین کو ادھر دیکھ کے حیران ہوا، لیکن اس کی باتیں سن کے ہاتھ کا کیک کا رکنا مال ہوا، پر وہ اس وقت زیادہ آواز پیدا کر کے کسی کو جگانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے آہستہ سے کچن میں داخل ہوا۔ ماہین نے ہاتھ کو دیکھتے سانس بھی روک لیا، جبکہ ہاتھ دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ ماہین نے منہ میں ڈالا کیک ہاتھ کو دیکھتے زبردستی نگلا اور جلدی سے شیلف سے اتری۔ ہاں آپ یہاں؟ ماہین سے بمشکل اتنا ہی بولا گیا۔ میں پانی پینے آیا تھا، پر مجھے کیا پتا تھا یہاں کوئی سب کے حصے کا کیک کھا رہا ہے، ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ آنکھوں میں صاف شرارت تھی۔ نہیں تو؟ ماہین صاف مکری۔ اوہ تو کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے، اب تو اللہ بھی سزا دے گا۔ ہاتھ جانتا تھا ماہین اللہ کی سزا سے بچنے کے لیے کوئی بھی غلط کام نہیں کرتی، اس لیے جان بوجھ کے بولا، نہیں میں نے جھوٹ نہیں بولا، سچی میں نے ابھی یہ صرف اپنے حصے کا کھایا ہے۔ ماہین نرم آواز میں بولی، وہ سچ میں ڈر گئی تھی اور ہاتھ پہلے تو اتنی معصوم ننھی جان کو دیکھ رہا تھا، پر اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے ہاتھ کی شرارت پل میں ہوئی۔ اے مائی، میں مذاق کر رہا تھا، آپ نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، ورنہ ہی اللہ کوئی آپ کو سزا دیں گے۔ ہاتھ نے آگے بڑھتے کہا، جب دونوں کے بیچ فاصلہ بھی برقرار تھا۔ سچ میں؟ ماہین نے پل میں خوش ہوتے ہوئے آنکھ اٹھا کے ہاتھ کو دیکھتے کہا۔ وہ آنکھیں بہت معصوم تھی، پل میں رو دینے والی، پل میں خوش ہو جانے والی۔ سچ میں؟ ہاتھ نے مسکراتے کہا تو ماہین بھی مسکرا دی۔ اب یہاں؟ ماہین اتنا کہتی چپ ہو گئی۔ ہاتھ اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا۔ ہاں جی، میں پانی لینے آیا تھا، ہاتھ نے مسکراتے جگ سامنے کیا۔ دے میں بھر دوں؟ ماہین نے اپنی مومی ہاتھ کے سامنے پھیلائے۔ ہاتھ کے دل نے بے ساختہ ماہین کے ہاتھ کو پکڑنے کی خواہش کی، پر وہ اپنی خواہش دل میں ہی دبا گیا، ابھی وہ اس طرح کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ نہیں میں لے لیتا ہوں، آپ کیک کھاؤ۔ ہاتھ نے کیک کو دیکھتے کہا، وہ سب یہاں سے جانا چاہتا تھا، اس سے پہلے وہ جذبات میں آ کے کچھ غلط کر بیٹھے، پر میں نے تو اپنے حصے کا کھا لیا۔ ماہین نے منہ بناتے کہا، جیسے اسے یہ بات بالکل اچھی نہ لگ رہی ہو، جبکہ ہاتھ نے مسکراہٹ دبائی۔ اب میرے حصے کا بھی کھا لو، ہاتھ نے مسکراتے کہا تو ماہین خوش ہوگی۔ یہ واقعی سچی؟ ماہین نے پھر سے تصدیق چاہیے۔ ہاں جی مچی، پر اس سے پہلے میری ایک شرط ہے، ہاتھ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ ماہین نے اکلاتے کہا۔ وجہ؟ ہاتھ کا مسلسل اسے دیکھنا تھا۔ آپ کو میری فرینڈ بننا ہوگا، ہاتھ نے کہا تو ماہین پہلے کچھ دیر ہاتھ کو دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے کیک ہاتھ کی طرف بڑھا دیا۔ مطلب صاف تھا وہ ہاتھ سے دوستی نہیں کرے گی۔ کیا میں بہت برا ہوں؟
عاد نے معین کے ہاتھ سے کیک لے کر شیلف پر رکھتے معین کو دیکھتے پوچھا۔ نہیں، معین نے جلدی سے جواب دیا۔ پھر منع کیوں کیا؟ عاد نے آخر وجہ جاننی چاہیے۔ کیونکہ روحان بھائی نے کہا تھا اچھی لڑکیاں غیر محرم سے دوستی نہیں کرتی، اور میں اچھی لڑکی ہوں، معین نے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ اس کی بات سن کے عاد کو اپنی پسند پر فخر ہوا۔ یس معین، تم اچھی لڑکی نہیں بلکہ بہت اچھی لڑکی ہو۔ عاد نے معین کی تعریف کی۔ تھینکس، معین نے بھی حیثیت سے جواب دیا۔ اگر میں آپ کا محرم بن جاؤں تو؟ عاد نے کچھ سوچتے پوچھا، جبکہ معین نے حیرت سے عاد کو دیکھا۔ کیسے؟ معین نے گھبراتے کہا، جبکہ عاد معین کی گھبراہٹ دیکھ کے سمجھ گیا کہ وہ اس کی بات کی گہرائی سمجھ گیا۔ کچھ نہیں، کبھی پھر بتاؤں گا، ابھی جائیں، روم میں کافی رات ہو گئی ہے۔ عاد نے پانی کا جگ اٹھاتے کہا۔ کیک؟ معین نے بیچاری سی شکل بناتے کیک کی طرف اشارہ کرتے کہا۔ تو عاد کی مسکراہٹ گہری ہوئی، مطلب گھبراہٹ میں بھی وہ اپنے کیک کو نہیں بھولی تھی۔ لے لو، پر روم میں جا کے کھاؤ، اس وقت یہاں اکیلے بیٹھنا سیف نہیں۔ عاد نے سمجھداری سے کہا تو معین بھی جلدی سر لاتی کیک لیتی کمرے کی جانب بھاگ گئی۔ اس نے عاد نے اپنا کیک دے دیا۔ وہ اتنے میں بھی خوش تھی، جبکہ عاد نے پیچھے سے نفی ملایا۔ اس کی نن جان کیک کی کچھ زیادہ ہی دیوانی تھی۔ اب تم میرے آوازوں پر سوار ہو رہی ہو تو تمہیں جلدی اپنا بنانا اور بھی ضروری ہو گیا۔ عاد خود کلامی کرتا کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ وہ اب جلد از جلد پاکیزہ بیگم کو معین کے لیے اپنی پسندیدگی کا بتانا چاہتا تھا۔ سلطان اور عائد کمرے میں آئے تو سلطان کوئی ضروری کال آ گئی، اس لیے کال پک کرتے بیلکنی میں چلا گیا، جبکہ عائد کمرے کو دیکھ رہی تھی جو خان ولا کمرے جتنا ہی بڑا تھا۔ بس اس میں ایک بات کا اضافہ تھا کہ اس کمرے کی کھڑکی سے نیچے بنے گارڈن اور لان کا بہت اچھا ویو آ رہا تھا۔ عائد خوشی سے جانا پڑی، یکدم اتنا اچھا ویو دیکھتے اس کی ساری تھکاوٹ دور ہوئی اور یہ خوش ہوتی تازی ہوا کو اپنے اندر اتارنے لگی۔ جب سلطان نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے اثار میں لیا اور بھائی دیکھنے کا کیا دیکھا جا رہا ہے بیگم؟ سلطان نے عائد کی گال کھینچتے کہا۔ سلطان، اس کمرے کا ویو کتنا پیارا ہے نا؟ عائد نے خوش ہوتے کہا۔ اسی لیے تو میں نے یہ روم لیا تھا، کیونکہ اس کا ویو مجھے بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ سلطان نے بات کرتے عائد کا ہاتھ پکڑے اسے بیڈ تک لایا۔ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے دیکھنے دینا۔ عائد نے منہ پھیلاتے کہا۔ اوہ مائی انوسینٹ وائف، اب تم نے یہاں ہی رہنا ہے، اس لیے بعد میں دیکھ لینا، پر ابھی ریسٹ کرو، کافی دیر ہو گئی ہے، سلطان نے پیار سے سمجھایا۔ اوکے، پر یہاں اب سے صرف میں نہیں بلکہ ہم نے رہنا ہے۔ عائد نے سلطان کے صرف تم کہنے پر منہ بناتے کہا، جبکہ سلطان کو کافی خوشی ہوئی کہ عائد بھی اس کے لیے پوزیسو ہو رہی ہے۔ اوکے سوری، اب سے ہم نے اور ہمارے بچوں نے یہاں رہنا ہے، سلطان نے شرارت سے کہا تو عائد سچ میں شرما دی۔ ہم نے ڈریس چینج نہیں کرنا؟ عائد نے بات بدلی۔ میں فریش ہونے جا رہا تھا، تب تک تم اپنے لیے بھی کوئی آرام دہ سوٹ نکال لو۔ سلطان عائد سے کہتا واش روم میں فریش ہونے چلا گیا تو عائد بھی اپنے لیے بیگ سے کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ دیر بعد سلطان نکالا تو عائد فریش ہونے چلی گئی۔ سلطان کو کچھ ضروری میل چیک کرنی تھی، اس لیے روم کے ساتھ ہی اٹیچ آفس روم میں چلا گیا، جبکہ روم سے وہ دروازہ دیکھتے ایسے ہی معلوم ہوتا جیسے کوئی الماری ہو۔ عائد فریش ہو کے باہر نکلی تو کمرے کو خالی دیکھ کے ایک دم پریشان ہو گئی، کیونکہ جب سے وہ وہاں آئی تھی ایک سیکنڈ کے لیے بھی سلطان نے اسے خود سے علیحدہ نہیں کیا تھا۔ سلطان، عائد نے بیلکنی کا دروازہ کھولتے کہا، پر وہاں بھی سلطان موجود نہیں تھا۔ عائد کو اب گھبراہٹ ہو رہی تھی، یہ سوچ کے کہ اگر ہمنا روم میں آ گئی تو۔ یہ سوچ آتی ہی عائد کی آنکھ آنسو سے بھر گئی۔ سلطان کدھر ہیں آپ؟ عائد نے بلند آواز میں پکارا، جبکہ سلطان جو لیپ ٹاپ پر ٹیبل پر رکھے مسلسل تیز ہاتھ چلاتے کام کر رہا تھا، عائد کی گھبرائی سی آواز سن کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور کمرے کی طرف کا دروازہ کھولا، جہاں سامنے عائد آگے پیچھے دیکھتی بس رو دینے کو تیار تھی۔ ایو کیا ہوا میری جان؟ سلطان نے عائد کی طرف بڑھتے کہا تو عائد بھی سلطان کی آواز سنتے پیچھے دیکھا، جہاں سلطان اس کی طرف ہی بڑھ رہا تھا، تو عائد بھی بھاگ کے سلطان کے گلے لگی اور اس کی گرد مضبوطی سے اپنے بازوؤں کا اثار باندھا، کیونکہ سلطان نے محسوس کیا وہ کانپ رہی تھی۔ آیو مائی لو، کیا ہوا؟ سلطان نے عائد کو بال سلاتے اسے ریلیکس کرتے کہا۔ ہم مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے، عائد نے نرم آواز میں کہا، جبکہ سلطان تو تڑپ ہی گیا اس کی بات پر۔ نہیں میری جان، میں یہاں ہی تھا، بھلا کوئی اپنی زندگی کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ سلطان نے نرمی سے کہتے عائد کو اپنے ساتھ لگائے ہی بیڈ تک لایا۔ آپ لیٹ جاؤ، میں یہاں ہی ہوں۔ سلطان کے کہنے پر عائد بیڈ پر لے گئی، پر سلطان کو پکڑ کے ابھی بھی مضبوطی سے رکھا تھا۔ ایو کیا ہوا؟ آپ کو اتنا زیادہ گھبرا کیوں گئی؟ سلطان نے عائد کچھ نارمل ہوتے دیکھ کے پوچھا۔ وہ جب آپ نہیں تھے تو چاچی اور فائزہ فاریہ آپ ہی مارتی تھیں، اب بھی اگر آپ نہ ہوئے تو ہم نہ آپ ہی ماریں گی، پلیز مجھے چھوڑ کے مت جائے گا۔ عائد نے اپنے اتنے زیادہ گھبرانے کی وجہ بتائی۔ نہیں میری جان، اب میں ہوں نا آپ کے ساتھ، کوئی آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مارنا تو بہت دور کی بات ہے، میں یہاں ہی تھا، اس روم میں آفس کا کچھ کام کر رہا تھا۔ سلطان نے سمجھاتے آفس روم کی طرف اشارہ کیا۔ سوری، میں نے آپ کو بھی پریشان کر دیا۔ عائد نے شرمندہ ہوتے کہا۔ اٹس اوکے میری جان، اب چلو سو جاؤ، میں یہاں ہی ہوں۔ سلطان نے لائٹ آف کرتے خود بھی سیدھا ہوتے کہا تو جلدی دونوں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئے۔ روحان کی آنکھ مسلسل فون پر بجتی بیل کی وجہ سے کھلی۔ کچھ دیر روحان نے اگنور کیا، لیکن کال کرنے والا روحان سے بھی ڈھیر تھا، اس لیے روحان نے آنکھ بند کی، کال اٹھاتے موبائل کان سے لگایا۔ کیا ہے؟ کون ہے جس کا کوئی صبح صبح مر گیا؟ روحان نے بیزاری سے چیختے کہا، کتے اگر آج زندہ رہنا چاہتا ہے نا تو جلدی مین گیٹ پر آ جائے، کیونکہ تیرا رزلٹ کا کارڈ کوئی سالے کے مین گیٹ پر کھڑا ہے، کوئی سالہ لے کے مین گیٹ پر کھڑا ہے اور مجھے دینے کو راضی نہیں، کہتا بہنوئی کو ہی دے گا۔ رضا نے
कॉरियर वाले को घूरते काटे। रज़ा के 100 बार कहने पर भी रोहान का रिजल्ट कार्ड देने का राज़ी नहीं था। क्या हुआ? क्या? रोहान रज़ा की बात सुनते ही चीखा और जल्दी से उठा। हाँ, और कुछ ही देर में सुल्तान भाई जिम से आने वाले होंगे। अगर उन्होंने देख लिया तो फिर अल्लाह तुम्हें कब्र के अजाब से बचाए। रज़ा ने परेशानी से कहा, चाचा बस आया, तुम सिर्फ 2 मिनट संभालो। रोहान इतना कहती काल बंद करते बाहर भागा। फिर सीढ़ियों से उतरता कि सामने से आती जोया से टकराया। तो अल्लाह ये क्या था? जोया सर पर हाथ रखती बोली, उफ की बच्ची पीछे हटो, अभी मैं नीचे ना गया तो थोड़ी देर पूरे हाल में सुल्तान भाई मुझे उफ बोलने पर मजबूर कर रहे होंगे। रोहान ने अपने सामने से जोया को पीछे करते कहा, रोहान भाई मुझे इतने ज़ोर की लगी है और आपको अपनी ही पड़ी है। जोया ने अपने सर को सहलाते कहा, जबकि रोहान जोया के बोलने पर रुका और मुड़ के उसे देखा। आई एम सॉरी, क्या ज़्यादा लगी है? रोहान फ़ौरन सीरियस हुआ। जोया के पास आते बोला तो जोया मुस्कुराती, नहीं इतनी भी नहीं लगी कि आपको सॉरी बोलना पड़े। रोहान भी मुस्कुरा दिया, ओके मैं चलता हूँ, फिर बात होगी। रोहान ने कहते साथ नीचे की जाना कदम बढ़ाए। आप इस ड्रेस में कहाँ जा रहे हैं? जोया ने रोहान को नाइट ड्रेस में देखते कहा। वो एक कॉरियर वाला आया, वो लेने जा रहा हूँ। रोहान ने फिर से रुकते जवाब दिया, वो जितनी जल्दी मैं क्यों ना हो। पर जोया की हर बात का जवाब देना उसने खुद पर फ़र्ज़ किया हुआ था। वो अच्छा लगता है, कोई ज़रूरी कॉरियर है? जोया ने रोहान को देखते कहा। जोया, फराज से ज़रूरी तो रोहान मुराद खानज़ादा खुद भी नहीं। रोहान ने मोहब्बत लाटी नज़रों से जोया को देखते कहा। जबकि जोया रोहान की बात पर घबरा गई। मैं आपसे मोहब्बत नहीं करती, इसलिए अपने दिल से आता रखे ख्यालात निकाल दें। जोया ने वसीले अंदाज में कहा, मैंने कितनी दफ़ा कहा है कि तुम्हारी उम्र नहीं ये सब बातें करने वाली, और मैं तुम्हारे मुँह से ही मोहब्बत लफ्ज़ ना सुनूँ किसी भी महरम रिश्ते के अलावा, समझी? रोहान ने गुस्से में चिकासी बुलंद आवाज़ में कहा। तो जब जोया ने आज पहली दफ़ा रोहान को इस तरह गुस्से में देखा था, वो हमेशा सबके साथ हंसी मजाक ही करता था और जोया के साथ तो वो और ज़्यादा नरम रवैये से बात करता था। इसलिए रोहान को गुस्सा देख के घबरा गई। वो जितनी भी बहादुर बनती तो वो भी प्रीच और माइन की दोस्ती जिनका दिल चिड़िया जितना था कि फ़ौरन किसी बात पर डर जाती। आप भी तो महरम नहीं। जोया भी फिर कुछ हिम्मत करके बोली, मैंने कब कहा मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ या तुम्हारे साथ कुछ गलत हरकत की या फिर कभी तुम्हें छुआ? बोलो ऐसी कोई भी बात या हरकत। और रोहान वैसे गुस्से में बोला तो जोया को सच में अपनी गलती का एहसास हुआ कि वाकई रोहान ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की जो शरीयत के ख़िलाफ़ हो। सॉरी, जोया ने सच झुका दिया। इट्स ओके, तुम बालक तो हो गई हो पर फिर भी इतनी बड़ी नहीं हुई कि ऐसी बातें करो। और जहाँ तक बात है मोहब्बत की, तो महरम और गैर महरम के बीच के फ़र्क को समझो, ताकि मोहब्बत जैसा जज्बा तुम किसी गैर महरम पर ज़ाया करके अल्लाह के सामने शर्मिंदा होने से बच जाओ। रोहान ने समझाने वाले अंदाज में कहा, पर मोहब्बत करना अपने बस में नहीं होता। जोया ने सर झुकाते कहा, जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। मोहब्बत करना अपने बस में नहीं होता, पर मोहब्बत में सही और गलत तरीका इस्तेमाल करना सिर्फ हमारे बस में होता है। कैसे? जोया ने रोहान को देखते कहा, अगर हमें किसी से मोहब्बत हो जाए तो इसका सही रास्ता यह है कि हम उसे अल्लाह से दुआओं में मांगें अपने महरम के तौर पर। अगर मिल जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर दुआओं से भी ना मिले तो अल्लाह का और ज़्यादा शुक्र अदा करें कि शायद अल्लाह ने आपको इस ज़िल्लत से बचा लिया हो जिस शख्स का आपकी ज़िंदगी माने से मिलती। और बेशक अल्लाह बेहतर लेके बेहतरीन से नवाजने वाला है। इसलिए पहले तो ख़ुद के किरदार को इतना मजबूत बताएँ कि शैतान आपके दिल में किसी नामहरम के लिए मोहब्बत का बीज उगा ही ना सके। और अगर ऐसा हो भी जाए तो अल्लाह से अपनी बेहतरी की दुआ करें और अल्लाह के हर फैसले पर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से थामे रखें। और मोहब्बत में गलत रास्ता ये है कि पहला गुनाह किसी नामहरम की मोहब्बत को दिल में बसाना है, दूसरा उसे शरीयत खिलाफ बातें करना, तीसरा घर वालों से छुप के ताल्लुकात बनाना, और फिर सबसे ज़रूरी जो जज्बात अपने शौहर के लिए होने चाहिए थे वो किसी नामहरम पर ज़ाया करना। सीधी बात, शौहर की अमानत में ख़यानत करना। और फिर ऐसे लोगों को अल्लाह भी माफ़ नहीं करता और ना ही सीधी राह दिखाता है, बल्कि उसकी रस्सी ढीली छोड़ देता है। और जब अल्लाह की रस्सी को ढीली छोड़ दे तो समझ जाए वो आखिरत में सख्त हिसाब लेने वाला है। रोहान ने संजीदगी से जोया को सब समझाया जो वो सच में भी समझ गई थी और कुछ हद तक डर भी। रोहान भाई, अगर किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो फिर क्या करें? जोया ने नामाक्स पूछा। तो इसे अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह इन लोगों को जल्दी माफ़ कर देता है जो लाइल्मी में गुनाह करते हैं, अपनी गलतियों का एहसास होने पर अल्लाह के सामने शर्मिंदा होते हैं और दिल से तौबा करते हैं। शिर्क के अलावा अल्लाह के यहाँ मौजूद पहले हर गुनाह की शिर्क के अलावा अल्लाह के यहाँ हर गुनाह की माफ़ी, अगर सच्चे दिल से अल्लाह से माफ़ी मांगी जाए तो। रोहान ने जोया को जवाब दिया ही था कि रज़क कॉल आने लगी तो फ़ौरन नीचे भागा। ओके मैं चलता हूँ, आई होप तुम समझ गई होगी। जी थैंक्स। जोया भी इतना कहती अपने कमरे की जानिब चली गई और रोहान बाहर मेन गेट की तरफ भागा। सुल्तान जिम से आया तो दरवाजे पर रज़क किसी के पास खड़े बातें करते देखा तो कदम उसकी जानिब बढ़ाए। पीछे आद और शयान भी रज़ा की जानिब पड़े, जबकि रज़ा ने इन तीनों को अपनी तरफ आते देख के रोहान को कोसा, क्योंकि उसे कॉल किए भी 10 मिनट गुजर चुके थे। या अल्लाह, मेरी क्या गलती जो हर दफ़ा रोहान के साथ फ्री में घसीटा जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सुल्तान ने कॉरियर वाले के पास जाते कहा, वालेकुम सलाम सर। उसने अदब से जवाब दिया और हाथ में पकड़े कुछ लिफाफों से रोहान का रिज़ल्ट वाला लेटर सुल्तान की तरफ बढ़े। अब इसे आले मेरे हाथ टूट गए थे जो मुझे नहीं दिया। रज़ा ने दिल में कॉरियर वाले को कोसा। ये क्या? सुल्तान ने लेटर हाथ में देखते कहा।
سر یہ روحان سر کا رزلٹ کارڈ ہے، یونی کی طرف سے آیا ہے کیا؟ پر ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس کے تو ابھی پیپر ہونے ہیں کچھ ویک تک۔ سلطان نے حیران ہوتے کہا، اسے ہی حال کو شیان اور ہاتھ کا بھی تھا، پتہ نہیں کسی منوس گھڑی میں روحان تجھے میں نے اپنا دوست بنایا۔ رضا کو بس آنکھوں کے سامنے پچھلی بار کی طرح کالا ڈنڈا دکھائی دے رہا تھا۔ نہیں سر، ان کے پیپر تو 1 منتھ پہلے ہی ہو گئے تھے۔ کوریئر والا سلطان کو جانتا تھا، اس لیے ادب سے جواب دے رہا تھا۔ واٹ؟ سلطان کے ماتھے پر بال آئے، جبکہ شیان اور ہاتھ نے روحان کی ساری کارستانی سمجھتے اپنی مسکراہٹ دبائی اور رضا کی طرف دیکھتے دونوں خیریت کی دعا کی۔ سلطان کو روکنا ان کے بس کی بات تو تھی نہیں۔ جبکہ سلطان نے رضا کو دیکھا، اس کے دیکھنے میں کچھ تھا کہ رضا نے 2 نہیں بلکہ 5 قدم پیچھے لیے اور پھر بھی تسلی نہ ہوئی تو اندر کی جانب دوڑ لگا دی۔ شیان اور ہاتھ نے مشکل سے کہہ کر ضبط کیا، اوکے تھینکس۔ سلطان نے اندر کی جانب دیکھتے کوریئر والے کو کہا تو وہ خدا حافظ کرتا چلا گیا۔ سلطان نے بھی قدم اندر کی جانب بڑھائے۔ ہاتھ اور شیان نے بھی سلطان کو مخاطب کرنے کی غلطی بالکل نہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے روحان کا غصہ ان پر نکل جانا ہے۔ رضا اندر کی جانب بھاگا، سامنے سے آتے روحان سے ٹکرایا۔ اف، کیا مصیبت ہے! روحان نے ماتھے پر ہاتھ رکھتے بغیر سامنے والے کو دیکھ لیا، تو خود ہے سب سے بڑی مصیبت۔ اب اگر باہر جا کے سلطان بھائی سے ٹانگیں تڑوانا چاہتا ہے تو شوق سے جا، کیونکہ تیرا رزلٹ کارڈ انہیں کے ہاتھ میں۔ رضا نے روحان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھا، کیا ہائے میں اب کیا کروں؟ روحان کو رضا کی بات سن کے ہاتھ پیر پڑے، آج دنیا سے غائب نہیں ہونا چاہتا تو بہتر حویلی سے غائب ہو جا، رضا نے کہا تو دونوں پیچھے دروازے کی جانب بھاگے۔ مگر ہائے قسمت، سلطان اس طرف سے ہی آ رہا تھا۔ ہائے، آج تو اسے لگ رہا ہے جیسے وہ رضیہ ہم ہی ہیں جس کے بارے میں مشہور ہے، رضیہ کنڈوں میں پھنس گئی۔ روحان سامنے سے آتے سلطان اور پیچھے سے آتے شیان اور ہاتھ کو دیکھتے گا، جبکہ رضا نے حال میں داخل ہوتی اماں جان کی طرف دوڑ لگائی اور ان کے پیچھے چھپ گیا۔ اماں جان آج بچا لیں پلیز، آج کے بعد کبھی اس روحان کا ساتھ نہیں دوں گا، رضا نے اماں جان کے دوسرے کندھے کے سہارے روحان کو دیکھتے کہا، جبکہ باقی سب جو ناشتے کے لیے آئے تھے رضا اور روحان کو سلطان سے بچتے دیکھ کے بات سمجھنے لگے۔ سامنے آؤ، 1 منٹ میں دونوں، سلطان نے انتہائی غصے میں کہا۔ اماں جان پلیز، روحان نے اماں جان کے کندھے کو اور مضبوطی سے پکڑتے کہا، ارے بچے کیا ہوا، کیوں صبح صبح بچوں پر غصہ کر رہا ہے؟ اماں جان نے سوف پر بیٹھتے کہا، جبکہ روحان اور رضا بھی اماں جان کے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ اماں جان، یہ روحان کا رزلٹ کارڈ ہے، جبکہ اس نے ہم سب کو کہا ہوا ابھی اس کے پیپر ہونے ہیں جو 1 مہینہ پہلے ہی ہو چکے ہیں، اور آپ ان دونوں کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کریں گی کیونکہ میں ان دونوں کو پہلے بھی ایک موقع دے چکا ہوں۔ سلطان نے اماں جان کی طرف دیکھتے سنجیدگی سے کہا، جیسے وہ اب کبھی کسی کی بات نہیں سننا چاہتا۔ جبکہ سلطان کی بات سن کے سب ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو اس طرح کھڑے تھے جیسے ان سے معصوم کوئی اور ہے ہی نہیں۔ تم دونوں نے سننا نہیں، سامنے آؤ میرے، سلطان نے اس دفعہ پہلے سے ایک بلند آواز میں بولا کہ اوپر سے آتی اینا اور آیت بھی ڈر گئی۔ اوف اللہ خیر کرے، اب پتہ نہیں روحان بھائی نے کیا کی ہے، اینا نے روحان کو دیکھتے آیت سے کہا، اور پھر دونوں ہی آ کے پاکیزہ بیگم اور باقی خواتین کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ جبکہ سلطان کی آواز سن دادا جی، وارث صاحب، مراد صاحب اور فراز صاحب بھی میدان خانے سے آ گئے تھے اور روحان کی کارستانی بھی سن چکے تھے۔ جبکہ سلطان کے دوسرے بار بھی کہنے پر روحان اور رضا اپنی جگہ سے نہ ہلے تو سلطان نے اندر آتے اسد کی طرف دیکھا، جسے سلطان آنے سے پہلے ڈنڈے کا بول کے آیا تھا۔ اسد نے وہ کالی ٹیپ والا ڈنڈا سلطان کو دیا اور جیسے آیا تھا ویسے ہی جلدی سے واپس چلا گیا۔ ہائے، یہ کہاں سے آ گیا؟ رضا نے روحان کو دیکھتے کہا، نہیں ڈنڈا نہ ہو گیا، اعلیٰ دین کا چراغ ہو گیا، جہاں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے حاضر۔ روحان نے تپ کے کہا، اب آؤ گے یا میں خود اپنے طریقے سے تم دونوں کو سامنے لاؤں؟ سلطان نے ڈنڈے کو ہاتھ میں ہلاتے کہا تو دونوں ہی آہستہ سے سامنے کھڑے ہو گئے، مگر فاصلہ اب بھی برقرار تھا۔ کب ہوئے پیپر اس کے؟ سلطان نے رضا سے پوچھا۔ کچھ دن۔ بالکل صحیح، سلطان نے رضا کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی دھاڑتے کہا، جبکہ پریش سلطان کو رضا پر اتنا غصہ کرتے دیکھ روحان سی ہوئی۔ اسے پتہ تھا سلطان کا غصہ کتنا خطرناک ہوتا ہے۔ 1 مہینے پہلے رضا جلدی سے بولا، مجھ سے کیوں جھوٹ بولا؟ اب کی بات سلطان نے روحان کی طرف منہ کیا، بھائی روحان سے زیادہ کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ ہاتھ اور شیان کا کہہ لگانے کا دل چاہ رہا تھا پر ضبط کر گئے۔ یہ لیٹر کھولو ہاتھ اور دیکھو کیا رزلٹ ہے۔ اب کی بار سلطان نے اصلی بلی تھیلے سے باہر نکالنے کا فیصلہ کیا، جبکہ روحان اور رضا نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ رضا کو تو اپنی فکر لاحق ہوگی کہ اگر اس میں پرنسپل نے رضا والا لیٹر بھی بھیجا ہوا تو دونوں کی ہڈیاں آج ضرور ٹوٹیں گی۔ روحان اور رضا کو جتنی بھی دعائیں آتی تھیں پڑھ کے خود پر پھونکی۔ او مائی گاڈ! ہاتھ نے رزلٹ پڑھتے بے ساختہ کہا، بتا بھی دو یہ نالائق پاس ہوا کہ نہیں؟ عائشہ بیگم نے جلدی سے کہا، باقی سب بھی ہاتھ کے جواب کا انتظار کرتے، اور ہاتھ کبھی رضا کو دیکھتا کبھی روحان کو، یہ تو قوموں میں چلا گیا۔ تم دیکھو مائن گڑیا، شاہین نے ہاتھ کے کچھ فاصلے پر کھڑی مائن کو کہا، جس نے جلدی سے آگے بڑھتے لیٹر لیا اور دیکھ لگی۔ ڈبل او مائی گاڈ، مائن نے بھی پڑھتے ہاتھ کے انداز میں کہا، اور اتنی سیریس ماحول میں بھی سب ہنس پڑے۔ مائن نے بولے بغیر لیٹر شایان کی طرف بڑھا دیا۔ شایان بھی پڑھتے رضا اور روحان کو دیکھا جو بس آج بچ جانے کی دعا کر رہے تھے۔ تم بتاؤ گے یا میں خود آؤں؟ سلطان کے صبر کا پیمانہ ختم ہوا۔ روحان 2 بکس کے علاوہ سب میں فیل ہے۔ شایان کے کہنے پر سب روحان کو دیکھ لگے۔ بیڑا غرق ہو تیرا روحان، یہ دیکھنے کے لیے میں زندہ تھی
عائشہ بیگم سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ ویسے تاریخ کا ہوا ہے روحان پتر، ہمارے خاندان میں تیرے جیسا نالائق بچہ آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اماں جان بھی دکھ سے بولی۔ سب ینگ جنریشن اتنی سیریس حالت میں بھی اپنی ہنسی ضبط کر رہے تھے۔ ابھی ایک لیٹر اور بھی ہے۔ اب کی بار ہاتھ بولا تو سب پھر اسے دیکھنے لگے، جبکہ روحان اور رضا نے آنکھیں بند کی۔ تو بتا دو کیا بات ہے، یا اس کے لیے دن رکھنے پڑیں گے؟ اب کی بار پاکیزہ بیگم بولی، بتاؤ شایان۔ ہاتھ نے سب کا دھیان شایان کی طرف کیا۔ دوسرے لیٹر میں کہ رضا روحان کی جگہ پیپر دینے گیا تھا، روحان کا نام ہی شو کر کے پر پکڑا گیا اور اس کا ID کارڈ یونی والوں نے ضبط کر لیا، اور اگر یہ دونوں کسی کو گھر سے لے کے نہ گئے تو وہ ان دونوں کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ شایان نے ساری بات تفصیل سے بتائی، جبکہ سب نے منہ پر بے اختیار ہاتھ رکھا۔ کسی کو بھی اس بات کی امید نہیں تھی۔ سلطان شدید غصے میں اپنی جگہ سے اٹھا اور ہاتھ میں پکڑا ڈنڈا زور سے پہلے رضا کی ٹانگوں پر مارا اور پھر روحان کی۔ ان دونوں کے ساتھ خواتین کی بھی بے اختیار چیخ نکلی۔ آیت اور رینا تو کانپنے لگی، باقیوں میں بھی کچھ ایسا ہی حال تھا۔ دونوں کی ٹانگوں پر اتنی زور سے لگی کہ دونوں در سے فرش پر بیٹھ گئے۔ کھڑے رہنے کی ہمت ہی نہ بچی۔ جب میں نے تم دونوں کو کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے روکا تھا تو یہ سب کیوں کیا؟ سلطان نے پھر دونوں کو باری باری ٹانگوں پر مارتے کہا، پر کسی کی ہمت نہیں تھی کوئی اسے روک سکے۔ رضا اور روحان دوسرا پڑھنے والا ڈنڈے سے کرا اٹھے۔ پریچے سے جب برداشت نہ ہوا تو رضا قریب آئی اور اس انداز میں اس کے سامنے بیٹھ گئی کہ سلطان رضا کو مار نہ سکے۔ پریچ اٹھو سامنے سے، آج تو میں اس کی عقل ٹھکانے لگاؤں گا۔ سلطان نے رضا کو گھورتے کہا، بھائی پلیز، ان کو درد ہو رہا ہے۔ پریچے نے زور سے رضا کا ہاتھ پکڑتے کہا، جبکہ رضا تو پریچے کا نیا انداز دیکھ رہا تھا، جو کمرے میں اس سے کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں تھی اور یہاں اس کے درد پر رو رہی ہے۔ گڑیا، اس گدھے کو کوئی درد نہیں ہوگا، یہ ہر بار اس بغیرت کا ساتھ دیتا ہے۔ سلطان نے روحان کو پھر سے مارتے کہا۔ وہ بیچارہ کرا اٹھا۔ سلطان، آیت نے ہمت کر کے کانپتے لہجے میں کہا، جبکہ سلطان کو جب آیت کی آواز آئی تو اس کی جانب دیکھا کھڑی رو رہی تھی اور سلطان کا غصہ دیکھ کے شاید اس سے ڈر بھی گئی تھی۔ آئیو مائی لو، کیا ہوا جان؟ میں نے آپ کو تھوڑا کچھ بولا ہے جو رو رہی ہیں؟ سلطان نے پل میں ڈنڈا زمین پر پھینکتے آیت کے قریب جاتے اس کے گرد اپنا آثار قائم کرتے نرمی سے کہا، کوئی دیر پہلے والی سختی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اب بھائیوں کو معاف کر دیں پلیز۔ آیت نے روحان اور رضا کی بیچاری شکل دیکھتے کہا، اوکے میری جان، میں نے دونوں کو معاف کر دیا، کوئی کچھ نہیں بولے گا انہیں، پر آپ چپ کرو۔ سلطان نے فوراً حامی بھری، جبکہ باقی سب حیران تھے کہ سلطان کسی کو بھی اتنی جلدی معاف نہیں کرتا تھا، نہ ہی اتنی نرمی سے کسی سے بات۔ پر انہیں کیا پتہ تھا سلطان کے لیے آیت سے زیادہ ضروری تو وہ خود بھی نہیں۔ معافی کیا چیز ہے؟ سلطان کی بات پر آیت چپ ہوتے ہوئے مسکرا دی تو سلطان بھی پرسکون ہوا۔ جاؤ تم دونوں اپنا حلیہ درست کر کے آؤ اور ناشتہ کرو۔ سلطان نے رضا اور روحان کو گھورتے کہا تو وہ دونوں اتنی چوٹ کے باوجود جن کی طرح غائب ہوئے۔ رضا کے ساتھ پریچے بھی کمرے کی طرف بڑھی، جبکہ اوپر کھڑی امنہ نے جب سلطان کو آیت کے اتنے قریب اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے دیکھا تو اس کا غصے سے برا حال ہونے لگا، تو واپس اپنے کمرے میں چلی گئی، اور یہ سب کچھ دادا جی دیکھ چکے تھے، اس لیے ناشتے کے بعد امنہ سے بات کا سوچتے ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیے، جبکہ منال کو سمجھ نہ آیا کہ ہوا کیا ہے، کہ کبھی وہ رضا کو دیکھتی جو پہلے زیادہ خوبصورت اور ہینڈسم ہو چکا تھا، تو کبھی اس کا ہاتھ پریچے کے ہاتھ میں جو پورے حق سے اس کے ساتھ گئی تھی۔ امی کی پریچے رضا کے ساتھ۔ منال نے عائشہ بیگم کو دیکھتے صرف اتنا ہی کہا، ہاں تم کل یہاں نہیں تھی نا، اس لیے تمہیں نہیں پتہ کیا ہوا۔ عائشہ بیگم نے مسکراتے کہا، تو آپ بتا دینا کیا ہوا۔ منال نے بیزار لہجے میں کہا، تو عائشہ بیگم بھی ناشتے کی تیاری کرتی نارمل انداز میں سب بتانے لگی، جبکہ منال کو یہ دکھ نہیں جا رہا تھا کہ رضا جیسا خوبصورت لڑکا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ پر کیا ہوا، ہاتھ تو ہے نا۔ ابھی یہ سوچ آتی ہی منال مسکرا دی اور چائے کا کپ لیتی ہاتھ کے کمرے کی جانب بڑھی، جو ناشتے کے لیے فریش ہونے گیا۔ پریچے رضا کے ساتھ ہی کمرے میں داخل ہوئے اور اس کو بیڈ پر بٹھاتے الماری سے ایک کریم نکالتے رضا کی جانب بڑھی۔ دکھائیں مجھے۔ پریچے نے بغیر رضا کو دیکھتے اس کے پاؤں کے سائڈ پر بیٹھتے کہا۔ رضا تو پریچے کی اتنی فکر مندی پر خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی ہوا، جو کل سے اس سے زیادہ بات نہیں کر رہی تھی اور اب اس کی اتنی سی چوٹ پر کتنی پریشان ہو رہی تھی۔ پریچے، پریشان مت ہو، اور کون سا خون بہہ رہا ہے جو یہ لگاؤ گی؟ رضا نے کریم کی طرف اشارہ کرتے پیار سے کہا۔ اس کے لیے یہ احساس بھی بہت خوبصورت تھا کہ اب اس کا بھی دنیا میں ایسا رشتہ ہے جو صرف نام کا نہیں بلکہ حق کا ہے، جس پر وہ حق رکھتا ہے۔ اس کے لیے سلطان کا ایک دم شادی کا بولنا نارمل نہیں تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اب بھی منال سے محبت کرتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر پریچے نے بھی رضا کو کمتر سمجھا تو وہ دوبارہ اپنی تذلیل شاید برداشت نہ کر پاتا اور نہ ہی کبھی پھر کسی پر یقین کرتا۔ اس لیے اس نے نکاح کے بعد بھی پریچے سے بول دیا وہ اس پر کسی قسم کی روک ٹوک نہیں کرے گا، وہ پہلے کی طرح نارمل رہ سکتی ہے، بس کمرہ ہی بدلا اور کچھ نہیں۔ یہ خون روکنے کے لیے نہیں بلکہ جلن کم کرنے کے لیے، اس لیے پلیز لگانے دیں۔ پریچے نے نم آواز سے کہا تو رضا نے بغیر دوسری تیسری بات کے اپنا ٹراؤزر اوپر کیا، تو پریچے نے جلدی سے وہ کریم اس جگہ پر لگائی جہاں سلطان نے مارا تھا، اور کریم لگانے سے رضا کو واقعی جلن کا احساس کم ہوا۔ یہ یہاں رکھ دو، میں روحان کو بھی دے دوں گا۔ پریچے کریم لگا کے کریم رکھنے کے لیے اٹھی کہ رضا کی آواز پر رک گئی، جی یہ لیں۔ پریچے نے اس کی طرف کریم بڑھاتے کہا تو رضا نے تھام لی۔ آپ فریش ہو جائیں، سب انتظار کر رہے ہوں گے ناشتے پر۔ پریچے نے سیریس انداز میں رضا کے کپڑے نکالتے کہا تو رضا بھی سر لاتا کپڑے لیتا واش روم میں چلا گیا، جبکہ پریچے واش روم کے بند دروازے کو نم آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ کاش رضا میں اس دن وہ سب کچھ نہ دیکھتی، کاش آپ کو اپنے نصیب میں دیکھ کے بے انتہا خوش ہوتی،
آج آپ کی زندگی کے بجائے آپ کے دل میں میری جگہ ہوتی تو آج میری روح بھی پرسکون ہوتی۔ پریشا بند دروازے کو دیکھتی حسرت سے کہتی، پھر خود بھی تلخی سے مسکرا دی۔ رضا کچھ دیر بعد فریش ہو کے نکلا تو پریشا کو صوفے پر بیٹھے دیکھ کے اپنے بال بنانے لگا۔ کیا بات ہے پریشا، اتنی گمسم کیوں ہو؟ رضا نے پہلے کی طرح نارمل انداز میں پوچھا تو وہ کافی بار نوٹ کر چکا تھا پریشا اب اس سے پہلے کی طرح بات نہیں کرتی تھی، بس ضروری بات ہو تو تھوڑا بہت بول لیتی ہے۔ کچھ نہیں، چلیں۔ پریشا رضا کے بولنے پر چونکی، پر پھر سنبھلتی بولی، ہاں چلو۔ رضا کہتے باہر کی جانا پڑا تو پریشا بھی اس کے پیچھے ہی نیچے آئی۔ ہاتھ فریش ہو کے ہمیشہ کی طرح صرف بنیان میں ہی واش روم سے نکلا کہ سامنے منائل اپنے بیڈ پر بیٹھی نظر آئی تو اسے دیکھتے ہی ہاتھ کے ماتھے پر بال آئے۔ ویسے تو ہاتھ بہت کیول قسم کا انسان تھا، لیکن جب اسے غصہ آتا وہ ہر لحاظ بھول جاتا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اٹھو فوراً۔ ہاتھ اپنی شرٹ پہنتے غصے سے بولا تو منائل پائل میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ وہ میں آپ کو چائے دینے آئی تھی۔ منائل نے سائڈ ٹیبل پر رکھے کپ کی طرف اشارہ کرتے کہا، میں نے کہا چائے لانے کو، جو منہ اٹھائے اس طرح کمرے میں چلی آئی ہو۔ ہاتھ نے اب بھی اچھے خاصے غصے سے کہا، ماتھے پر بال واضح تھے۔ نہیں، مجھے لگا آپ جم سے آئے ہیں تو آپ کو ضرورت ہوگی۔ منائل اب اپنے آپ سنبھال چکی تھی، اس لیے بے شرمی سے مسکراتے ہوئے بولی، جبکہ منائل کی مسکراہٹ دیکھ کے ہاتھ کا دماغ اور خراب ہوا۔ نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے چائے کی، اور اگر ہوئی بھی تو خالہ سے بول دوں گا تم اپنی شکل گم کرو اور دوبارہ میرے کمرے میں مت آنا۔ ہاتھ نے انتہائی سر رویے سے کہا، لیکن سامنے میں منائل تھی، ماں ڈیٹ کیوں کسی اور سے کیوں کہو گے میرے ہوتے ہوئے، اور جہاں تک کمرے کی بات ہے تو میں نے یہاں ہی آنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، منائل نے ایک ادا سے کہا، جبکہ ہاتھ کو منائل جو پہلے ہی نہیں پسند تھی اس وقت تو زہر سے بھی بری لگی۔ اے لڑکی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کیوں تم میرے کمرے میں رہو گی، وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے؟ ہاتھ نے ایک لفظ چباتے کہا، ظاہر ہے جب ہماری شادی ہوگی تو میں یہاں ہی رہوں گی نا۔ واٹ، تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ تم نے کیا سوچ کے یہ سب بولا؟ ہاتھ چائے کا کپ زمین پر پھینکتے داڑا۔ منائل جو ہاتھ کے کچھ ہی فاصلے پر کھڑی تھی ڈر کے اس سے دور ہٹی۔ تم ہی تو دیکھ رہے ہوتے ہو جب آئے تھے تب بھی تمہاری نظریں مجھ سے ہٹ نہیں رہی تھی، اور آج بھی نیچے تم نے کافی بار دیکھا۔ منائل کے کہنے پر ہاتھ کو کل اور آج کا واقعہ یاد آیا جب اس کی نظر بار بار مہین پر جا رہی تھی، پر اس نے یہ بالکل دھیان نہیں دیا تھا کہ اس کے ساتھ کون کھڑا ہے، اور منائل کو لگ رہا ہے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تھا۔ نہیں، میں فیوچر میں بھی دیکھنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اس لیے یہ بات اپنے دماغ سے نکال دو اور جاؤ یہاں سے۔ ہاتھ نے اب کی بار آرام سے کہا، یہ سوچ کے کہ اسے غلط فہمی ہوئی، جبکہ منائل کو تو اتنے صاف انکار کی امید نہیں تھی، اس لیے فوراً آگے بڑھی، پر میں تو تم سے محبت کرتی ہوں نا، یہی کافی ہے۔ منائل نے ہاتھ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے کہا، ہاتھ کا تو دماغ ہی گھوم گیا منائل کی حرکت پر، تم بھی ادھر لڑکی، دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، اور اگر آج کے بعد میرے بارے میں اس طرح کا وہم بھی پالا تو اپنے اس سازشی دماغ تک ہی یاد رکھنا، ورنہ یہاں اس حویلی میں قبر کھود کے دفنا دوں گا۔ ہاتھ اتنے غصے میں داڑا کہ منائل فوراً دروازے کی جانب بھاگی، جبکہ ہاتھ نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے خود کو نارمل کیا۔ کیا ہوا، تم ابھی نہیں مانے؟ تو اس طرح نہیں تو دوسری طرح ہی صحیح، پر شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی۔ منائل اپنے سازشی دماغ میں ہاتھ کے لیے سازش سوچتی بڑبڑاتی مسکرا دی اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ روحان فریش ہو کے نیچے آیا تو سب ناشتہ کر رہے تھے، وہ بھی سر جھکائے ناشتہ کرنے لگا۔ دوسرے بچوں کے نمبر کم آ جائیں تو وہ اتنے دن ٹینشن میں کچھ کھاتے نہیں، اور ایک وہ میرا بیٹا ہے جو فیل ہو کے ایسے کھا رہا ہے جیسے پہلی پوزیشن لی ہو۔ عائشہ بیگم نے روحان کو گھورتے کہا، جو ان کی بات پر منہ بسور کے پھر کھانے لگا۔ باقی سب نے ہنسی دبائی۔ اوہو خالہ، پوزیشن تو اس نے بھی پہلی لی ہے، بس لی فیل والی لائن میں سے ہے، ہاتھ نے سیریس انداز میں کہا تو روحان نے اسے گھورا جو موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے اور مار بڑھوانے کے چکر میں تھا۔ ان کی باتوں میں مت آنا کوئی بھی، یہ مجھے بس اور مار بڑھوانا چاہتے ہیں۔ روحان نے ہاتھ کی طرف انگلی کرتے بلند آواز میں کہا، توبہ توبہ روحان، میں کیوں چاہوں گا تمہیں مار پڑے، میں تو بس سب کو حوصلہ دے رہا تھا۔ وہی لاد بات ہے کہ انگلش میں تمہارے صرف 2 نمبر تھے۔ ہاتھ نے مسکراہٹ دباتے سنجیدگی سے کہا، ویسے قسم سے ہاتھ بھائی، اس وقت آپ محلے میں موجود ان آنٹیوں کی طرح ہی لگ رہے ہیں جو پہلے تو گھنٹوں بیٹھ کے لوگوں کو برائی کرتی ہیں، پھر کہتی ہیں نہیں ہنسی تھی، کچھ کہہ دیا ہی نہیں۔ روحان بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، جبکہ اس کی بات پر سب بھی ہنس دیے سوائے عائشہ بیگم کے۔ روحان مجال ہے جو تم میں شرم بچی ہو، ایک تم فیل ہو گئے، اوپر سے تمہاری زبان بند نہیں ہو رہی۔ عائشہ بیگم نے اس کے سر پر تھپڑ مارتے کہا تو اس نے ہاتھ کی طرف دیکھا، اس طرح دیکھا جیسے اسے پوچھ رہا ہو، بس پڑ گیا تھپڑ، اب خوش؟ جبکہ ہاتھ آگے سے مسکرا دیا جیسے کہہ رہا ہو، ہاں دلی مراد پوری ہو گئی، اب خوش ہوں۔ ویسے روحان پتر تو انگریزی بولتا ہے، پھر 2 نمبر کیسے آ گئے؟ ضرور چیک کرنے والے نے تیرے سارے پیپر غلط چیک کیے ہوں گے۔ سلطان نے حیرت سے اماں جان کو دیکھا جو پوتے کو ٹھیک قرار دینے کے لیے یونی کے پروفیسروں کو غلط بول رہی ہیں۔ باقی ینگ جنریشن کا بھی یہی حال تھا۔ ہاں نا اماں جان، ہاں بالکل ٹھیک بول رہی ہیں، یونی والوں کو ہی مجھ سے مسئلہ ہے، اس لیے فیل کر دیتے ہیں، ورنہ دیکھیں میں بھی آپ کو انگلش بول کے دکھاتا ہوں، انگلش کم ٹو می۔ روحان نے جلدی سے اماں جان کی بات پر خوش ہوتے کہا، جبکہ اس کی بات سن کے آیت اپنی ہنسی کنٹرول نہ کر سکی اور کہہ کر لگاتی ہنس پڑی۔ سلطان نے بے ساختہ ماشاء اللہ کہا، وہ جب سے حویلی آئی تھی ڈری ڈری سی رہ رہی تھی، یہ پہلی بار تھا وہ کھل کے ہنسی، جس پر سلطان خوش ہوا، جبکہ باقی سب بھی آیت کی طرح ہنس ہنس کے لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ پھٹے منہ تیرا روحان، تو اس طرح کلموئی انگلش کو بلا رہا ہے جیسے کوئی انگریزی گوری ہو، اور تجھے
چمڑ جائے۔ اماں جان نے باقاعدہ روان کو ہاتھ سے پھٹے منہ کا اشارہ کرتے کہا، ہائے اماں جان، اب میری قسمت کہاں، اتنی اچھی جو کوئی گوری مل جائے۔ روان نے بے شرموں کی طرح آرات پات کرتے برا منائے بغیر کہا، ذرا بھی شرم ہے تمہیں، بالکل ہی بگڑ گئے ہو تم۔ عائشہ بیگم نے گھوتے کہا، تو ایک عدد بیوی لا دینا جو مجھے سدھار دے، پر نہیں، میں رضا تھوڑی ہوں جو راتوں رات سنگل سے ڈبل ہو جائے۔ لوگ راتوں رات امیر ہوتے ہیں اور یہ راتوں رات ایک عدد بیوی کا شوہر بن گیا۔ روان نے حسرت سے رضا کو دیکھتے کہا۔ جب سب نے روان کی وجہ سے رضا کو دیکھا تو رضا بیچارہ گڑبڑا گیا اور دل میں روان کو کوسا، بیٹے شادی کرنے کے لیے بھی پڑھنا پڑتا ہے جو تم سے نہیں ہوتا۔ عائشہ بیگم نے اس کا دھیان پھر سے پڑھائی کی طرف کروایا، لو جی یہ کیا بات ہوئی، شادی کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، میں نے کون سا اسے ABC سنانی ہے یا اس کے ساتھ مل کے سکول کھیلنا ہے۔ روان نے منہ بسوتے کہا تو صاحب نے نہ میں گردن ہلائی، مطلب یہ لڑکا کبھی بھی نہیں سدھر سکتا، تم لا علاج ہو۔ عائشہ بیگم کہتی ناشتہ کرنے لگی، روان گاجر کا حلوہ دینا ذرا، تم تو میٹھا کھا ہی چکے ہو۔ اینا نے مسکراہٹ دباتے کہا، جبکہ روان نے پہلے تو جلدی سے اسے حلوہ دیا، پر جب اینا کی بات سمجھ آئی تو اینا نے اس کی مار کو لے کے مذاق اڑایا تو بیچارہ اتنا سا منہ لے کے بیٹھ گیا۔ اب سلطان کی مار کے بارے میں جواب دے کے مزید مار نہیں کھانا چاہتا تھا، جبکہ شایان ہاتھ آئے اور سلطان بھی اینا کی بات کا مطلب سمجھ گئے اور روان کو دیکھا جو بس رو دینے کو تھا۔ تو پھر کیا سوچا میری شادی کے بارے میں؟ روان صاحب کو چپ بیٹھے دیکھ کے پھر بولا، جب تمہاری حرکتیں انسانوں والی ہوئیں تب کچھ سوچیں گے اس بارے میں بھی۔ اب کی بار سلطان بولا تو روان نے چپ رہنا ہی بہتر سمجھا، ایک سلطان ہی تھا جس کے سامنے روان کی بولتی بند ہو جاتی تھی۔ ویسے میں بھی سوچ رہا ہوں شادی کر ہی لوں، اب کی بار ہاتھ سیریس انداز میں بولا۔ اس کی بات میں سب نے اسے دیکھا، جبکہ پاکیزہ بیگم، عائشہ بیگم اور فضا بیگم کو خوشی ہوئی کہ شکر ہے ہاتھ نے شادی کے بارے میں بات تو کی، ورنہ وہ جب بھی ہاتھ سے شادی کا ذکر کرتی یہی کہتا کہ صبح صحیح وقت آنے پر سوچوں گا۔ ہاں ہاں، بلی کو چھیچنوں کے خواب، سوچنے سے کیا ہوتا ہے، آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے سوچا اور وہ ہو گیا، اس طرح تو میں بھی سوچ رہا ہوں میں امریکہ کا وزیر اعظم بن جاؤں۔ روان ہاتھ کی بات پر کہہ کر لگاتے کہا اور پھر کمرے کی جانب دوڑ لگائی، کیونکہ اسے پتا تھا اب اس کی پٹائی کسی نہ کسی کے ہاتھوں ہو جانی ہے۔ بغیرت کمینہ انسان۔ ہاتھ اب اتنا ہی بولا کہ موبائل پر آتی کال کی وجہ سے چپ ہو گیا۔ بابا کال ہے، میں آتا ہوں۔ ہاتھ نے اپنی جگہ سے اٹھتے کہا، پر بیٹا ناشتہ تو کر لو۔ خالہ جانی میں نے کر لیا، آپ کریں ٹھیک سے۔ ہاتھ فضا بیگم سے کہتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ باقی سب بھی اس کے بعد خاموشی سے ناشتہ کرتے اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ سلطان اور آیت اپنے کمرے میں چلے گئے۔ شایان اینا کو لے کے حویلی کے پیچھے بنے باغ میں چلا گیا، کیونکہ اینا کو نئی نئی چیزیں دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ دادا جی امنا سے بات کرنے اس کے کمرے میں چلے گئے، باقی مردان خانے میں بیٹھے زمینوں کے بارے میں معاملات ڈسکس کرنے لگے۔ رضا اپنے کمرے میں چلا گیا، اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی خوشی محسوس ہو رہی تھی، شاید وہ پریشی کے لیے دل میں پیدا ہونے والے نئے جذبات کی خوشی تھی، جیسے وہ ابھی خود سے وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہا تھا یا سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اے زندگی آسان ہو جا، اب برداشت نہیں رہی۔ دادا جی امنا کے کمرے میں نہ کر کے داخل ہوئی تو وہ کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر دیکھ رہی تھی۔ دادا جی امنا کے نہ دیکھنے پر وہاں صوفے پر ہی بیٹھ کے، ہماری بیٹی ناراض ہے ہم سے۔ دادا جی نے اس کی پوچھ دیکھتے پیار سے کہا تو امنا پیچھے مڑتی ان کو دیکھ کے مسکرا پڑی، نہیں میں آپ سے کیوں ناراض ہونے لگی، آپ نے تو بہت اچھا کیا نا اس لڑکی کو اپنا کے۔ ہمنا غصے سے بولی، بیٹا ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور وہ ٹھیک وقت نہیں تھا، تب میں سلطان کے حق میں فیصلہ نہ کرتا تو وہ ہم سے دور ہو جاتا اور تم بھی اسے کھو دیتی۔ دادا جی سمجھانے کے انداز میں کہا تو امنا نے منہ پھیر لیا، میں سلطان کو کھو نہیں سکتی، مجھے ہی کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا، چاہے اس کے لیے مجھے اس لڑکی کو مارنا ہی کیوں نہ پڑے۔ امنا نے جنونی انداز میں کہا، بیٹا جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، تمہیں لگتا ہے اگر تم اس لڑکی کو مار دو گی تو سلطان تم نے اپنائے گا؟ نہیں، وہ کبھی تمہیں نہیں اپنائے گا بلکہ اور نفرت کرے گا۔ دادا جی کی بات سن کے امنا بے بسی سے دادا جی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ تو دادا جی بتائیں نا میں کیا کروں، میں سلطان کو کسی بھی حالت میں اپنا بنانا چاہتی ہوں، پلیز میری مدد کریں ورنہ میں مر جاؤں گی۔ امنا پاگلوں کی جیسی بولی، نہیں میری بچی ایسے نہیں کہتے، تم پر تو تمہارے دادا جی بھی قربان، میں نے سوچ لیا ہمیں کیا کرنا ہے جس سے وہ لڑکی بھی سلطان کی زندگی سے چلی جائے اور ہم پر بات بھی نہ آئے۔ سلطان خود اس لڑکی سے نفرت کرے گا۔ دادا جی نے امنا کو پیار سمجھایا۔ جب ان کی بات سن کے امنا خوش ہوگی، تو بتائیں نا دادا جی میں ایسا کیا کروں کہ سلطان کی زندگی سے وہ لڑکی چلی جائے۔ امنا کے کہنے پر دادا جی نے اپنا سارا سوچا آئیڈیا اسے بتا دیا، کہ یہ کہے کہ اسے سمجھا دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ او دادا جی آپ دنیا کے بیسٹ دادا جی ہیں، یہ آئیڈیا میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ امنا خوشی سے دادا جی کے گلے لگتی کہنے لگی۔ دادا جی مسکرا دیے، کیونکہ آپ مجھ سے میں سوچنا سمجھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یہ بتائیں یہ سب کب کرنا ہے، مجھ سے تو انتظار نہیں ہو رہا۔ امنا نے بے صبری سے کہا، وہ بندہ بھی باہر ہے، 1-2 دن میں آ جائے یا پھر ہمارا کام کر دے گا۔ اوکے دادا جی میں 1-2 دن تو انتظار کر ہی لوں گی، امنا نے کہا۔ تو دادا جی بھی تھوڑی دیر امنا کے ساتھ وقت گزارتے مردان خانے چلے گئے۔ آج کمرے کے ساتھ بنی ہوئی بالکنی میں بیٹھی باہر زمینوں کو دیکھ رہی تھی جو بہت بڑے رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ جب سلطان بھی اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا آیت کے ساتھ بیٹھا اور اسے اپنے اثار میں لیتے پھر سے آفس کا کام کرنے لگا۔ آیت نے منہ بناتے سلطان کو دیکھا جو اس کے دیکھنے پر بھی اسے نہیں دیکھ رہا تھا، تو آیت نے بھی لوگوں سے سلطان کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ لیتے بند کر کے دوسری سائڈ پر رکھ دیا۔ اوہو میری وائف کی ناک کیوں غصے سے سرخ ہو رہی ہے، سلطان نے آیت کو منہ پھلائے دیکھ کے کہا۔
آپ ہر وقت آفس کا کام کرتے ہیں تو میری انوسینٹ گرل کو میرا کام کرنا برا لگتا ہے؟ سلطان نے آیت کی جیل سے بال پیچھے کرتے کہا۔ آیت نے معصومیت سے گردن ہلاتے کہا، اوکے اب نہیں کروں گا۔ سلطان نے اس کی گال کھینچتے پیار سے کہا، سلطان آپ نے آج کتنے زور سے مارا روحان بھائی کو۔ آیت کو صبح والا واقعہ یاد آیا تو سلطان کو گھورتے بولی، مائی لو میں نے بہت بار سمجھایا کہ الٹے کام چھوڑ دے اور اس نے میری بات نہیں سنی تو مجھے سختی کرنی پڑی، اور ویسے بھی پڑھائی پر نو کمپرومائز۔ سلطان نے آیت کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا تو آیت نظریں جھکا گئی۔ سلطان مجھے نہیں پڑھنا آپ کے علاوہ کسی سے پلیز۔ آیت نے لاڈ سے کہا، میری جان میں تو بس کچھ عرصے کے لیے ہاتھ کی جگہ پر پڑھا رہا تھا، اگر میں یوں نہیں کیا تو آفس کا لاس ہو جائے گا۔ سلطان نے آیت کو روحان سا ہوتے دیکھ کے نرمی سے سمجھایا، میں کچھ نہیں پتا، مجھے پڑھنا ہی نہیں ہے۔ آیت نے ضدی انداز میں کہا، بری بات، پڑھائی بہت ضروری ہے، میں روحان کی طرح آپ پر بھی سختی کروں گا اگر آپ نے پڑھائی چھوڑنے کا کہا تو۔ سلطان نے آپ کے بارے سنجیدگی سے کہا۔ جب اس کی بات پر آیت نے آنکھیں بڑی کیں، کہا، کیا آپ مجھے بھی ماریں گے؟ نہیں میری جان، میں آپ کو ماروں گا نہیں بلکہ ناراض ہو جاؤں گا اور بات بھی نہیں کروں گا۔ سلطان نے آیت کو نہ کرنے کی صورت میں سزا سنائی۔ نہیں آپ مجھ سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آیت نے سلطان کو بازو زور سے پکڑتے کہا، جیسے واقعی وہ ناراض ہو کے چلا جائے تو پھر آپ پڑھائی چھوڑنے کی بات نہیں کریں گے۔ ویسے بھی کون سا آپ اکیلی ہوں گی، اینا ہے نا آپ کے ساتھ، اور ہاتھ بھی ہوگا، وہ آپ دونوں کی حفاظت کریں گے، وہ دونوں آپ کی حفاظت کریں گے۔ وہ آپ دونوں کی حفاظت کرے گا۔ سلطان نے سمجھایا تو آیت نے صرف سارے لایا، مطلب صاف تھا اسے یہ بات منظور نہیں، لیکن وہ مجبوری میں کر ہی لے گی، جبکہ سلطان کو آیت کا اس طرح سیڈ ہونا برا لگ رہا تھا۔ اوکے میں آپ کو گھر میں پڑھا دوں گا اور جب ایگزام ہوئے تب آپ جا کے وہ دے دینا۔ سلطان نے حل نکالا جو آیت کو بہت پسند آیا۔ یاہو تھینک یو، بہت اچھے ہیں آپ۔ آیت نے خوش ہوتے سلطان کے گرد اپنے بازو کا اظہار قائم کرتے کہا، لیکن سخت والا پروفیسر بنوں گا، نرمی کی بالکل امید مت رکھیے گا مجھ سے۔ سلطان نے آیت کو ڈرانا چاہا۔ اوکے آیت نے اب بھی خوشی سے جواب دیا، اسے پتا تھا سلطان اس پر کبھی بھی غصہ نہیں کرے گا۔ جبکہ آیت کا جواب سن کے سلطان نے اسے گھورا تو وہ ہنس دی، تو سلطان بھی مسکرا دیا۔ اوکے مجھے ڈیرے پہ کچھ کام ہے، میں چلتا ہوں، آپ ریسٹ کریں۔ سلطان آیت سے کہتا اٹھا تو آیت بھی سر لاتے روم میں آ گئے۔ سلطان سے اللہ حافظ بولتا چلا گیا تو آیت بھی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ رات کو ٹھیک سے نئی جگہ کی وجہ سے سو نہیں سکی تھی، اس لیے جلدی نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آئے خالہ جانی، ہاتھ نے کچن میں کھڑی فضا بیگم کے گرد بازو کا اظہار بناتے لاڈ سے کہا، او لگتا ہے آج کچھ کام ہے جو اتنا مکھن لگایا جا رہا ہے۔ عائشہ بیگم نے مسکراتے کہا، اس وقت پاکیزہ بیگم، عائشہ بیگم اور فضا بیگم ہی تھی۔ ہاں جی کام تو تھا، پر یہ مکھن نہیں بلکہ میرا خالص پیار ہے۔ ہاتھ نے بچوں کی طرح منہ بناتے کہا، او اچھا، تو کام کے علاوہ یہ خالص پیار نظر کیوں نہیں آتا؟ اب کی بار پاکیزہ بیگم بولی، وہ میں سنبھال کے رکھتا ہوں نا کہ نظر نہ لگ جائے۔ ہاتھ نے فوراً جواب دیا، توبہ ہے تم سے، اور وہاں سے کوئی بھی باتوں میں جیت نہیں سکتا۔ عائشہ بیگم نے سلاد کاٹتے کہا، اچھا بتاؤ کیا کام تھا؟ فضا بیگم نے اسے کام کا یاد کروایا۔ وہ ہاں، مجھے آپ تینوں سے ضروری بات کرنی ہے، تو آپ فری ہو کے میرے کمرے میں آئیے گا یا مجھے بلا لیجیے گا۔ ہاتھ نے سنجیدگی سے کہا تو تینوں نے سیریس بات کا سوچ کے زیادہ سوال کیے بنا ہی اوکے کہا تو ہاتھ بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اصل مجھے حویلی کی چاروں طرف کیمرے لگوانے ہیں تو کل تک یہ کام ہو جانا چاہیے۔ سلطان نے اپنے سامنے بیٹھے اسد کو دیکھتے کہا، اوکے سر میں کر دوں گا۔ بہتر ہے کیمروں کو صرف میرے موبائل پر ہی کنیکٹ کرنا اور کسی کو علم نہ ہو کہ یہاں کوئی کیمرہ لگا ہے۔ جی سر، میں پوری احتیاط سے کام کروں گا۔ اسد نے کھڑکی میں کھڑی امنا کو دیکھتے کہا، جو اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی کسی کال سن رہی تھی۔ سلطان نے اسد کو اوپر دیکھتے خود بھی اس طرف دیکھا جہاں امنا اب جا چکی تھی۔ اب تم جاؤ اور یہ کام کرو۔ جی سر۔ سلطان کا بھی اس طرف دیکھنے سے اسد کو شرمندہ ہو گیا تو جلدی بھاگا، جبکہ سلطان نے میں سر لایا۔ اللہ تمہیں امنا جیسی پاگل لڑکی کی محبت سے دور رکھے جو مجھے مشکل لگ رہا ہے۔ سلطان اسد کی پشت دیکھ کے ہی بڑبڑایا اور پھر سے موبائل پر مصروف ہو گیا۔ اینڈ یار میری وائٹ شرٹ کدھر ہے؟ شایان الماری میں منہ دیے مسلسل اینا کو آواز دے رہا تھا جو کتابوں میں منہ دیے بس رٹے مار رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی سلطان نے میسج کیا تھا کہ کل وہ آئے تو اور اس کا ٹیسٹ لے گا اور اب سے دونوں کو گھر پر ہی خود پڑھائے گا۔ تب سے اینا کی حالت پتلی ہو رہی تھی کہ یہ نہ ہو اس کی حالت بھی روحان کی طرح کی ہو جائے، کیونکہ سلطان اسے بھی صاف کہہ چکا تھا کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھائے گا۔ شایان پلیز مت کریں نا، ایک مجھے ٹیسٹ کی ٹینشن ہو رہی ہے، اوپر سے آپ کی تھوڑی دیر بعد کوئی نہ کوئی چیز گم ہو جاتی ہے۔ اینا نے شایان کو دیکھتے نام آواز میں کہا۔ شایان نے بھی اس کی آواز میں نمی محسوس کرتے اس کی جانب بڑھا۔ مائی پرنسس، اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ بھائی ہی تو ہیں، کوئی پروفیسر تھوڑی۔ آپ کو نہیں پتا سلطان بھائی بہت سخت والے پروفیسر ہیں اور انہوں نے بولا بھی ہے کہ وہ پڑھائی کے معاملے میں کوئی نرمی نہیں دکھائیں گے۔ اینا نے اپنی اصل ٹینشن بتائی۔ او این، میں ہوں نا آپ کے ساتھ، بھائی کو بالکل سختی نہیں کرنے دوں گا، اس لیے آپ ٹینشن تو نہ لیں۔ ہاں شایان آپ بھی تو ہیں، آپ سلطان بھائی کو بولے نا آپ مجھے پڑھا لیں گے، وہ صرف آیت اور روحان کو پڑھا لیں۔ اینا نے جلدی سے سوچتے ہوئے شایان کو بیچ میں گھسیٹا۔ بیگم حوصلہ رکھیں، کیوں مجھے بھائی سے مار پڑوانی ہے؟ شایان نے اپنا دامن بچانا چاہا۔ شایان مجھے نہیں پتا، اگر سلطان بھائی کی بجائے آپ نے مجھے نہ پڑھایا تو میں نے ناراض ہو جانا ہے آپ سے۔ اینا نے منہ بناتے کہا، جبکہ شایان نے تو اس وقت
وہ غصہ جب وہ سلطان اور اینا کی بات کے بیچ آیا۔ بولے نا شایان، پلیز کریں نا بات سلطان بھائی سے۔ اینا نے شایان کو لاڈ سے کہا، اوکے میں کروں گا بات، ڈونٹ وری۔ شایان نے اس کے لیے تصار بناتے کہا، تھینک یو۔ اینا نے اسے کہتے ہی ساری کتابیں سائڈ ٹیبل پر رکھیں اور لیٹ گئی۔ شایان نے اسے گھورا، وہ بھی اصل لیے بغیر آنکھیں بند کرتی لیٹ گئی، تو شایان بھی سلطان سے بات کرنے کے گھر سے ڈیرے کی طرف چلا گیا۔ ہاتھ بیڈ پر بیٹھا ٹک ٹاک دیکھ رہا تھا جب پاکیزہ بیگم، عائشہ بیگم اور فضا بیگم دروازہ ناک کرتی اندر داخل ہوئی۔ آج کیسے بیہودہ گانے سن رہے ہو؟ فضا بیگم نے ہاتھ کو گھورتے کہا، سوری خالہ جانی، وہ ٹک ٹاک پر تھا، میں نے خود نہیں لگایا۔ آج نے جلدی سے کہا، احتیاط کیا کرو ورنہ اس عمر میں بھی تمہیں مارتے مجھے کوئی شرم نہیں آئے گی۔ فضا بیگم کہتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ جی ہاتھ فرما برداری سے جی کہتا سر جھکا گیا۔ 2 منٹ خاموشی رہی، پھر تنگ آ کے پاکیزہ بیگم بول پڑی، میرے خیال میں تم نے ہم سے کوئی بات کرنی تھی۔ پاکیزہ بیگم کین پر ہاتھ نے سر اٹھایا کہ اپنے سامنے بیٹھے تینوں کو دیکھا جنہوں نے اسے کبھی ماں کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ ہاں جی بات تو کرنی تھی پر سمجھ نہیں آ رہی کیسے کروں۔ ہاتھ بیڈ سے اٹھتا ان کے سامنے ٹیبل پر بیٹھتے بولا، تم ہمارے بچوں کی طرح نہیں بلکہ بچے ہی ہو، اور بچے اپنی ماں سے بات کرنے کے لیے اتنا سوچتے نہیں، اس لیے ہمیں بتاؤ ہمیں کیا بات ہے جس کو لے کے تمہیں اتنا وقت لگ رہا ہے۔ عائشہ بیگم نے پیار بھرے انداز میں کہا تو ہاتھ مسکرا دیا، جانتا ہوں آپ تینوں نے ہمیشہ مجھے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا، وہ بھی بنا مطلب کے، پر آج آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں جو صرف آپ دے سکتی ہیں۔ آج نے فضا بیگم کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے عائشہ بیگم اور پاکیزہ بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ہاں تو کہو نا، کیا چاہیے میرے بچے کو جس کے لیے اسے اتنی باتیں بنانی پڑ رہی ہیں؟ آپ کو میں کیسا لگتا ہوں؟ آج کے سوال پر تینوں نے مسکراہٹ دبائی اور پھر یک زبان بولی، بندر، اور پھر ہنس پڑی۔ میں سیریس ہوں۔ آج نے منہ بسورا، ہاں تو ہم بھی سیریس ہیں۔ پاکیزہ بیگم بولی، اچھا تم بتاؤ کیا چاہیے میرے بچے کو؟ فضا بیگم پیار سے بولی، خالہ جانی مجھے نہیں پتا آپ مجھے کیا سمجھیں گی، پر میں دل کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ مجھے نہیں پتا کب، پر میں معین کو پسند کرتا ہوں اور اسے شادی کرنا چاہتا ہوں، پر یہ پسند صرف میرے تک محدود ہے۔ میں شادی سے پہلے پیار محبت کے نام پر باتیں کرنے کو ٹھیک نہیں مانتا، اس لیے آپ کو اپنی پسندیدگی بتا رہا ہوں، اور یقین جانیں آج سے پہلے یہ بات راز کی صورت میں صرف میرے دل میں دفن تھی، اور اب آپ لوگوں کو بتایا ہے۔ اگر آج ماما ہوتی تو میں ان سے شیئر کرتا، پر ماما کے بعد آپ تینوں نے مجھے کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی، اس لیے مجھے آپ کو بتانا ہی بہتر لگا۔ آج نے سارے بات سنجیدگی سے کہتے سر جھکا لیا، جبکہ پاکیزہ اور فضا بیگم جو عائشہ کو دیکھ رہی تھی آج کی بات پر کہ ماما نہیں تڑپ اٹھی، میرا شہزادہ بیٹا تم لکی ہو، تمہاری 3 مائیں ہیں جو اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتی ہیں، اس لیے آج کے بعد اسے اداس مت ہونا۔ فضا بیگم نے ہاتھ کو پیار سے اپنے ساتھ لگاتے کہا تو ہاتھ مسکرا دیا، اور پھر تینوں عائشہ بیگم کو دیکھ لگی جو خاموش بیٹھی تھی، ہاتھ کے دیکھنے پر مسکرا دی اور آگے بڑھ کر ممتا بڑی آگوش میں لیا، میرا بچہ ایسی بات تھی تو پہلے بتا دیتا، بھلا ہمیں کیا مسئلہ ہوگا اس بات سے، بلکہ معین تو خوش نصیب ہے جو اسے تمہارے جیسا ہمسفر نصیب ہوگا۔ عائشہ بیگم کی بات پر ہاتھ بے انتہا خوش ہو گیا، تھینک یو خالہ جانی، مجھے پتا تھا آپ سب مان جائیں گی۔ بیٹا ہم تو مان گئے، پر باقی سب سے بھی بات کرنی ہوگی۔ پاکیزہ بیگم نے ان کا دھیان دادا اماں جان اور باقی مرد حضرات کی طرف کیا، اب پریشان ہوں، ہم آج ہی رات کو بات کریں گے، انشاءاللہ سب مان جائیں گے، ویسے بھی ہاتھ کون سا باہر کا لڑکا ہے جسے کسی کو اعتراض ہوگا۔ عائشہ بیگم نے پل میں سب کی ٹینشن دور کی اور پھر کچھ ہاتھ کو حوصلہ دیتی کہ انشاءاللہ فیصلہ اس کے حق میں ہی ہوگا۔ رات کے کھانے کی تیاری کے لیے نیچے چلی گئیں، اور رات جو کل سے بات کرنے کا ارادہ لیے ہوئے تھا اس ٹینشن سے ٹھیک طرح سو بھی نہ سکا، پر اب کچھ تسلی ہونے پر سکون سے سو گیا۔ رضا کمرے میں داخل ہوا تو پریشا سامنے بیڈ پر بیٹھی کتابیں پھیلائے پڑھی تھی اور کافی برے منہ بنا رہی تھی، جیسے اسے کسی چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہو یا کسی بات کی ٹینشن ہو۔ رضا آرام سے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ پریشا کیا بات ہے، کیوں اتنی ٹینشن میں ہو؟ جب کافی دیر تک پریشا ویسے ہی کتابوں میں سر دیے مسلسل پریشانی میں ایک ہی بک پر اٹکی ہوئی تھی تو اس سے رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھا۔ پریشا نے ایک دفعہ رضا کو دیکھا، پھر سر جھکائے کام کرنے لگی۔ رضا کو نہایت برا لگا پریشا کا اگنور کرنا۔ پریشا میں کچھ پوچھ رہا ہوں، رضا نے پھر سے کہا، لیکن میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ پریشا کی بات پر رضا کافی دیر سے دیکھتا رہا، پھر اٹھ کے اس کے پاس بیڈ تک آیا، ساری کتابیں اس کے سامنے سے اٹھا کے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ پریشا نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، میں تمہارا شوہر ہوں اور میری ہر بات کا جواب دینا ضروری ہونا چاہیے۔ رضا کی بات پر پریشا تلخی سے مسکرا دی جو رضا نے بھی اچھی سے محسوس کی تھی۔ سوری، پریشا نے سر جھکائے معافی مانگتے ہوئے بات ختم کی۔ میرا مقصد تم سے سوری کروانا نہیں تھا یار، تم مجھے سمجھ کیوں نہیں رہی ہو یار، مجھے بتاؤ تو صحیح کہ ناراض کیوں ہو؟ میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں مجھے ناراض ہونے کا کوئی حق نہیں۔ پریشا نے بولتے اپنے آنسو ضبط کیا۔ رضا اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب تو سارے حق تمہارے ہی ہیں، اور پہلے بھی تو ہم دوست تھے نا؟ رضا نے پیار سے پریشا کا ہاتھ پکڑتے کہا، جو پریشا ایک جھٹکے سے چھوڑتی باہر بھاگ گئی۔ کیوں پریشا؟ رضا نے پریشا کا ہاتھ چھوڑ کے جانے سے تیش میں آتے سامنے دیوار پر ہاتھ مارتے دکھ سے کہا، کیونکہ جس کو میں جانے لگتا ہوں وہ مجھ سے دور ہونے لگ جاتا ہے۔ رضا نے اپنا سینہ مسلا، اسے پریشا کا اس سے دور بھاگنا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ نکاح بندہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ دو نفرت کرنے والے بھی ایک دوسرے کو محبت کرنے لگتے ہیں۔ یہاں تو پھر پریشا تھی
جو بہت ہی معصوم باہر کی دنیا کی چالاکیوں سے انجان، تو کیسے نہ رضا کو پریشی سے محبت ہوتی۔ رضا دروازے سے سگریٹ نکالتے کھڑکی کے پاس کھڑا ہو کے پینے لگا۔ جو بھی ہو جائے اس دفعہ اپنی خوشیوں کو قتل نہیں ہونے دوں گا، میں کبھی بھی پریشی کو خود سے دور نہیں کروں گا۔ یا اللہ میری مدد کر، میری غلطیوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ مجھے نہیں پتا کب کیسے میں پریشی سے بہت محبت کرنے لگا ہوں، میں اس کے بغیر اگلی سانس بھی نہیں لینا چاہتا۔ یا اللہ میری پری کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے مجھ سے دور مت کرنا ورنہ میں جی نہیں پاؤں گا۔ رضا نام آنکھوں سے اوپر کی طرف دیکھتے ہاتھ اٹھائے اللہ سے دعا کرنے لگا۔ پھر کچھ دیر بعد فریش ہو کے رات کے کھانے کے لیے نیچے جانا پڑا۔ السلام علیکم۔ ڈائننگ پر بیٹھے ڈنر کر رہے تھے جب سلطان بلند آواز میں سلام کرتا عائد کو بٹھاتے خود بھی اس کی ساتھ والی چیئر پر بیٹھا۔ وعلیکم السلام میرے بچے، جیتی رہو۔ اماں جان نے پیار سے سلام کا جواب دیتے دعا دی۔ روحان میں نے یونین بات کر لیا، تم دوبارہ 1 منتھ بعد پیپر لوگے اور یہ تمہارے پاس آخری موقع ہے، اگر اس دفعہ فیل ہوئے تو دوبارہ 4 سال لگا کے یہ کورس مکمل کرنا پڑے گا۔ سلطان نے سنجیدگی سے روحان کو دیکھتے کہا، جس کی یہ بات سن کے یہ بھوک مار گئی لیکن آرام سے سارے اسبات میں ہلا گیا۔ بیٹا جس سے 1 سال میں پاس نہیں ہوا وہ 1 مہینے میں کیا پاس ہوگا؟ عائشہ بیگم نے روحان کو گھورتے کہا جو بے شرمی سے سر ہلا رہا تھا کہ ماما ٹھیک کہہ رہی ہیں اس لیے رہنے دیں۔ نہیں چاچی، اس دفعہ میں خود اسے پڑھاؤں گا اور صرف پاس نہیں بلکہ اچھے نمبروں سے پاس ہوگا، سلطان نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ سلطان کی بات سنتے روحان کو بری طرح کھانسی لگی۔ یا اللہ خیر، پانی دو عائشہ بہو، اماں جان نے پانی پکڑاتے کہا۔ عائشہ بیگم نے روحان کو پانی پلایا تو کچھ دیر میں نارمل ہوا۔ بھائی میں خود پڑھ لوں گا نا، روحان نے بیچاری سی شکل بناتے کہا، جبکہ باقی صاحب نے اپنی ہنسی دبائی۔ روحان میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، روز رات 8 بجے تم کتابیں لے کے میرے کمرے میں آؤ اور اگر نہ آئے یہ الٹی سیدھی حرکت کی تو ٹانگیں توڑ کے بٹھا کے اس بار پڑھاؤں گا، سلطان نے سنجیدگی سخت لہجے میں کہا۔ جب کوئی گنجائش نہیں، جی بھائی میں آ جاؤں گا۔ اس کے بعد ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ مجھے آپ سب سے کچھ بات کرنی ہے، پاکیزہ بیگم نے سب کو کھانے سے فری ہوتے دیکھ کے کہا۔ کہو بہو کیا بات ہے؟ اماں جان نے دیکھتے کہا۔ بچوں اگر آپ نے کھا لیا تو جاؤ کمرے میں۔ پاکیزہ بیگم نے مائن اور زویا کو دیکھتے کہا تو وہ سارا ہلاتی کمرے میں چلی گئی۔ باقی سب پاکیزہ بیگم کو دیکھ رہے تھے، اگر انہوں نے بچوں کو بھیج دیا تو ضرور کوئی ضروری بات ہی ہوگی۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہاد ہمیں اپنے بچوں سے زیادہ عزیز ہے، اس لیے آج میں آپ سب سے ہاد کی ماں کے رشتے سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ پاکیزہ بیگم بات پر سب ہی الجھ گئے۔ کیا بات ہے بہو جس کے لیے تمہیں یہ سب بولنا پڑا؟ ہاد ہمیں بھی بہت عزیز ہے، اماں جان نے پاکیزہ بیگم کو دیکھتے کہا۔ ہاں اماں جان، میں ہاد کے لیے معین کا ہاتھ مانگتی ہوں، یقین جانے ہاد معین کو بہت خوش رکھے گا۔ پاکیزہ بیگم نے سب کی طرف دیکھتے کہا، او مائی گاڈ، مطلب ہاد بھائی کا میں سالہ؟ اور روحان نے دکھی انداز میں کہا۔ ابھی کچھ اور بولتا کہ سب کے گھورنے پر منہ پر انگلی رکھ کے چپ رہنے کا اشارہ کیا، جیسے کہہ رہا ہوں میں اب نہیں بولوں گا، آپ جاج رکھیں اپنی بات۔ اے بہو یہ بھی کوئی کہنے والی بات ہے، ہم سب ہی ہاد کو جانتے ہیں، اس کی اچھائی میں سے ہم میں سے کسی چھپی ہوئی تھوڑی ہے جو تمہیں ہم سب کو یقین دلانا پڑے۔ اماں جی نے کہتے دادا جی کی طرف دیکھ کر باقی سب بھی انہی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہاد بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن دادا جی اتنا بول کے رکے جبکہ ہاد بے چین ہوا۔ لیکن کیا دادا جی؟ اب کی بار فضا بیگم بولی، لیکن میں نے ہاد کے لیے منائل کو سوچ رکھا تھا، دادا جی نے سب کی طرف دیکھتے کہا، جبکہ ان کی بات سن کے ہاد کے ماتھے پر بال پڑے۔ سلطان اس سب میں بالکل خاموش تھا، وہ بس کو دیکھ کے یہ اندازہ لگا رہا تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ جی پر میں معین کو پسند کرتا ہوں، ہاد نے جلدی کہا، وہ معین کے علاوہ کسی کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ دادا جی نے ہاد کے بولنے پر مراد صاحب کو دیکھا۔ کیا کہتے ہو برخوردار؟ دادا جی نے فیصلے کہا کہ تم مراد صاحب پر چھوڑا۔ جب سلطان فوراً بولا، میرے خیال میں کوئی برائی نہیں ہے اس میں، ہاد معین کو پسند کرتا ہے اور اس سے نکاح کر کے اسے اپنی عزت بنانا چاہتا ہے۔ سلطان نے سب کو دیکھتے کہا، جی دادا جی سلطان ٹھیک کہہ رہا ہے۔ مجھے خوشی ہوئی ہاد نے کچھ بھی حرام رشتے کے بجائے اس نے بھابھی سے بات کی اور نکاح کا بولا، کیا فرق پڑتا ہے منائل ہو یا معین، تو ہیں تو دونوں ہماری بچیاں نا، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ مراد صاحب نے ہاد کے حق میں فیصلہ سنایا، آپ کیا کہتی ہیں بہو؟ اب کی بار دادا جی نے عائشہ بیگم سے پوچھا، مجھے اپنی معین کے لیے ہاد سے اچھا لڑکا مل ہی نہیں سکتا، اس لیے مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ عائشہ بیگم نے خوشی سے کہا، تو پھر اگر آپ سب بھی رضامند ہیں تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ دادا جی کی بات سن کے ہاتھ تو خوشی سے اچھل پڑا۔ تھینک یو دادا جی۔ ہاں دادا جی کہتا سلطان کے گلے لگ گیا تو سب مسکرا دی۔ ہائے میری بھی شادی کروا دو، میں نے تمہارا ہی مرنا ہے۔ اب روحان نے دعائی دی، کس دن تم کورس کلیئر کر لیا اس دن سوچیں گے، ابھی بھول جاؤ۔ سلطان کی بات پر روحان نے منہ بسورا، میں چاہتا ہوں آج کے ساتھ ہی میرا بھی ولیمہ ہو جائے۔ سلطان نے دادا جی کی طرف دیکھا۔ ابھی دادا جی کچھ بولتے کہ فضا بیگم بول پڑی، رباب آپ ہی چاہتی تھی کہ ان کے بیٹے کی شادی سنت کے مطابق ہو، مسجد میں نکاح اور دوسرے دن سادگی سے ولیمہ، اس لیے میں چاہتی ہوں آپ ہی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم ایسے ہی کریں۔ فضا بیگم کی بات پر سب نے سر لایا، تو ٹھیک ہے پھر پرسوں جمعے کو ہی سادگی سے نکاح ہوگا اور ہفتے کو ولیمہ۔ دادا جی نے حتمی فیصلہ کیا، پر دادا جی
میرا ولیمہ، سلطان نے اپنی بات پر زور دیتے کہا۔ میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ دادا جی کہتے ساتھ اٹھ کے اپنے کمرے کی جانب چل پڑے۔ سلطان نے بھی سارے لا دیا، باقی سب نے اٹھ کے سب کو مبارکباد دی۔ کمینے انسان، تم نے مجھے بتایا بھی نہیں۔ سلطان نے ہاتھ کے گرد اپنے بازو کو سخت آسار بناتے کہا۔ ہاں، تاکہ تم اس کے بھائی بن کے میری کوٹ لگا دیتے۔ ہاتھ نے اسے الگ ہوتے کہا۔ وہ تو میں اب بھی نہیں چھوڑنے والا۔ سلطان نے ہاتھ کے کندھے پر مکہ مارتے کہا۔ بیٹا تم شاید اپنا وقت بھول گئے ہو، جب مجھے بتائے بنا ہی شادی کر لی۔ ہاتھ نے سلطان کو یاد دلایا تو وہ مسکرا پڑا۔ آئیو تم بیٹھو، میں دادا جی سے بات کر کے آیا۔ سب ہال میں بیٹھے باتیں کرنے میں مصروف تھے جب سلطان نے آیت کو بھی وہاں بیٹھنے کا اوکے بٹ جلدی آئیے گا پلیز، آیت نے معصومیت سے کہا تو سلطان بھی مسکراتا آیت کو اوکے کہتا چلا گیا۔ میں آ جاؤں دادا جی؟ سلطان نے دروازے پر نوک کرتے کہا۔ ہاں بیٹا، تمہیں اجازت لینے کی ضرورت نہیں، تمہارا جب دل کرے آ سکتے ہو۔ دادا جی کی اجازت پر سلطان مسکراتا کمرے میں داخل ہوا اور صوفے پر بیٹھ گیا۔ دادا بتائیں آخر کیا مسئلہ ہے کہ آپ میرا ولیمہ کرنے کے تیار نہیں؟ سلطان نے سنجیدگی سے دادا جی کی طرف دیکھتے کام کی بات کی۔ مسئلہ تو ہے جو تمہیں نظر نہیں آ رہا سلطان۔ کیا دادا جی؟ میں سمجھا نہیں۔ سلطان واقعی ان کی بات کی گہرائی نہیں سمجھا تھا۔ سلطان میں شروع سے ہی امنہ کو یہی کہتا ہوں کہ اس کی شادی تم سے ہوگی اور تمہارے اس خود سر فیصلے نے میرا اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے۔ دادا جی نے سلطان کو شرمندہ کرنا چاہا کہ اس کی وجہ سے ان کا سر جھکا ہے۔ او پلیز دادا جی، میں آپ کو پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ میں شروع سے یہ منگ وغیرہ جیسے رشتے نہیں پسند۔ میں نے جب بھی نکاح کروں گا اور میں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ آپ کی غلطی تھی کہ میرے نہ کرنے کے باوجود آپ نے اسے سبز باغ دکھائے۔ سلطان نے اپنی کی بات یاد دلائی۔ چھوڑو پچھلی باتوں کو، میں تم سے کچھ بات کہنا چاہتا ہوں۔ دادا جی نے پرانی بات پر مٹی ڈالتے کہا۔ جی میں سن رہا ہوں، سلطان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ دیکھو تمہارے لیے میری محبت میں کبھی کمی نہیں آئی۔ تم نے جو چیز منہ سے نکالی میں نے وہ تمہارے سامنے لا کے رکھ دی، یہاں تک کہ تمہاری بیوی کو بھی قبول کر لیا۔ پر آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں، اگر تم نے منع کیا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھو گے۔ دادا جی نے سلطان کو دیکھتے کہا۔ دادا جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے میری ہر خواہش پوری کی۔ آپ بتائیں آپ کو کیا چاہیے؟ سلطان نے اب کے بعد نرم لہجے میں کہا۔ میں چاہتا ہوں تم ہمنا سے شادی کر لو۔ تم اس لڑکی کو نہیں چھوڑنا چاہتے، تم مت چھوڑو، پر ہمنا کو بھی اپنا لو۔ دیکھو انکار مت کرنا۔ دادا جی نے ایک آخری بار سلطان کو منانے کی کوشش کی کہ شاید سلطان مان جائے، جبکہ سلطان دادا جی کو دیکھے جا رہا تھا بغیر بولے، بس آیت صاحب کے ساتھ ہال میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی جب پاکیزہ بیگم سلطان کا موبائل پکڑے ہال میں داخل ہوئی۔ آیت بیٹا دیکھو کب سے سلطان کے موبائل پر کار آ گئی ہے، ڈائننگ پر ہی بھول گیا ہے، شاید کوئی ضروری کال ہو اس لیے بار بار آ رہی ہے۔ پاکیزہ بیگم نے موبائل پکڑے کہا۔ جی آنٹی دے، میں نے دے آتی ہوں۔ آیت نے ہاتھ بڑھاتے کہا تو پاکیزہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دیا۔ آیت موبائل لیتی دادا جی کمرے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازہ کھولتی کہ سلطان کے اندر سے آتی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ دروازہ کھلا ہونے کی وجہ سے آواز آسانی سے باہر آ رہی تھی۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں ہمنا سے شادی کر لوں؟ سلطان کچھ دیر کی خاموشی کے بعد بولا۔ ہاں میں چاہتا ہوں کہ تم ہمنا سے شادی کر لو۔ دادا جی نے فوراً سے کہا ٹھیک ہے، میں ہمنا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ سلطان کے یہ الفاظ تھے پگھلا ہوا سیسا جو آیت کے کانوں میں ڈیلا گیا تھا۔ آیت کے ہاتھوں سے موبائل گر کے زمین پوس ہوا اور اس نے زور سے ہاتھ منہ پر رکھ کے اپنی سیسکیوں کا گلا گھوٹا، جبکہ سلطان نے موبائل گرنے سے پیدا ہونے والی آواز پر دھیان اس طرف کیا جہاں آیت اس منہ پر ہاتھ رکھے روتے ہوئے اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے دیکھنے سے آیت نے اپنے قدم پیچھے کی جانب لیا اور بھاگتے ہوئے سلطان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ سلطان میرے بچے تم مان گئے، میں بہت خوش ہوں۔ دادا جی نے فوراً اٹھ کے سلطان کے گلے لگتے کہا کہ وہ آیت کے پیچھے نہ جائے۔ جی میں مان گیا، آپ کے کہنے پر میں ہمنا سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جن لوگوں کے سامنے نکاح کروں گا نا انہیں کے سامنے اسے 2 منٹ میں طلاق دے کے فارغ کروں گا، پھر دیکھوں گا کیسے کرواتے ہیں اس کی شادی مجھ سے۔ سلطان نے انتہائی غصے سے کہا۔ جب اس کی بات سن کے دادا جی 2 قدم پیچھے ہٹے۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ دادا جی نے اپنی زبان پر زور دیتے کہا۔ میں ایسا ہی کروں گا، اس لیے طلاق یافتہ نواسی کو گھر بٹھانے سے بہتر ہے اب کوئی اچھا لڑکا دے کے شادی کر دیں۔ سلطان نے ایک لفظ چباتے کہا اور دروازے کی جانب بڑھا۔ اور ہاں، آج کے بعد اگر آپ نے میری اور ہمنا کی شادی کی بات کی تو میں آج آیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں آیت کو لے کے ہمیشہ کے لیے حویلی سے چلا جاؤں گا اور آپ اپنی نواسی کے چکر میں اپنے پوتے کو کھو دیں گے۔ سلطان غصے میں کہتا باہر کی جانب بھاگا۔ اب اسے آیت کو بتانا تھا کہ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے پوری بات نہیں سنی، جبکہ سلطان کے جانے کے بعد دادا جی نے سانس ہوا کے سپرد کیا کہ اب جیسا انہوں نے ہمنا سے کہا تھا اس آئیڈیا پہ ہی عمل کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ ان کے پاس سلطان نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ وہ ہر طریقے سے سلطان کو منانے کی کوشش کر رہے تھے جو سلطان کی محبت کے آگے ناکام ہوتی جا رہی تھی۔ آیت مردہ قدموں کمرے تک آئی اور دروازہ بند کرتے چیخ چیخ کے رونے لگی۔